Like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. سورہ قلم کی آخری آیات. قریب ہے کہ یہ لوگ آپ کو اپنی نگاہوں سے گرا دیں اور یہ کہیں کہ یہ مجنون ہیں، جبکہ وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. آج میں اس آخری آیت ہی کو چھیڑوں گا، اس سے پہلے والی کو نہیں، ورنہ یہ صورت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. پچھلی آیت پر بہت لمبا بیان ہو چکا ہے. سورہ قلم کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. ایسی کون سی بات ہے قرآن میں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں ایڈوائز ہے سب کے لیے. دیکھیے، ہر شخص کو ہر قسم کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا خیال ہے؟ ہر ٹاپک ہر ایک کا نہیں ہوتا. بوڑھوں کو آپ نصیحت کرو، ایسی چیز کی نصیحت کرو جو بوڑھے پہ جج ہی نہیں رہی ہے، جج نہیں رہی ہے اس کے اوپر. آپ کسی بوڑھے کو نصیحت کر رہے ہو کہ کبھی جم چلے جایا کرو، کہے گا کیسی باتیں کر رہا ہے بھائی تو. ایسا ہی ہے نا، جس کے دونوں گردے بالکل ٹھیک ہوں، بالکل فٹ فاٹ ہو، آپ اسے نصیحت کر رہے ہو کہ پتھری کا علاج کراؤ، یہ کیا کرو وہ کیا کرو، وہ کہے گا بھائی یہ اس کے لیے ہے جس کے گردوں میں پتھری ہو. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں ہر ایک کو، یعنی جو ہر ایک کے لیے نصیحت ہو، بلکہ ہر کتاب کا ٹاپک دوسری کتاب سے الگ ہوتا ہے. اس ٹاپک کی کتاب میں یہ لوگ پڑھیں گے، اس ٹاپک کی یہ لوگ پڑھیں گے، اس ٹاپک کی یہ لوگ پڑھیں گے. قرآن کہہ رہا ہے وما ہوا الا ذکر للعالمین. قرآن کا ٹاپک کیا ہے؟ تمام جہانوں کے تمام جنات اور تمام انسانوں کو نصیحت، گائیڈنس، رہنمائی. یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اس میں ایسی کون سی بات ہے جس کی ضرورت امریکہ کے صدر کو بھی ہے، جاپان کے سائنسدانوں کو بھی ہے، پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی ہے، ایک ملازم کو بھی ہے، ایک آفیسر کو بھی ہے، ایک فوجی کو بھی ہے، ایک ڈاکٹر کو بھی ہے، سائنسدان کو بھی ہے، طالب علم کو بھی ہے، ٹیچر کو بھی ہے، عالم کو بھی ہے، ایک عامی آدمی کو بھی ہے، مرد کو بھی، عورت کو بھی، ساس کو بھی، بہو کو بھی، سسر کو بھی، داماد کو بھی، پوتے کو بھی، نواسے کو بھی، دادا کو بھی، دادی کو بھی. کیا ہے بھائی اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں آ رہی بات. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں، کہ قرآن کہہ رہا ہے اس سے مستغنی دنیا میں کوئی بھی بولو نہیں. اصل میں کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں. دیکھو، ساری دنیا کے سارے انسانوں کا ایک غم ہے نا، روٹی. غم ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کا ہر ملک اس فکر میں رہتا ہے کہ معیشت کو کیسے مضبوط کیا جائے. تو معیشت، پیٹ بھرنا، یہ ہر ایک کا غم ہے یا نہیں ہے؟
جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ایک سب سے بڑا غم کیا لے کر آتے ہیں؟ پیٹ کیسے بھرے گا. یہی وجہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے. جیسے ہی ماں اپنی چھاتیوں سے لگاتی ہے دودھ پینے کے لیے, چپ چاپ تمیز سے پی لیتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ چپ. پیدا ہوتے ہی پیٹ پکڑ لیتا ہے بچہ اپنا. پیدا ہوتے ہی کیا کرتا ہے؟ توند بھرو میری. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پیٹ خالی, پھر چیخے گا, پھر پیٹ خالی, پھر چیخے گا, چیختا ہی رہتا ہے, موت تک کھاتا ہی رہتا ہے پھر بیٹھ کے. تو اب اگر کوئی کہے کہ بھئی روٹی ایک ایسا غم ہے, روٹی سے مراد خوراک, رزق, ایسا غم ہے جو فلاں کا تو ہے مگر فلاں کا نہیں ہے, تو یہ غلط بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو خوب سمجھ لیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو حیثیتیں بنائی ہیں, ایک مادی حیثیت ہے اور ایک روحانی حیثیت ہے. اسلام میں اور غیر اسلام میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ انہوں نے انسان کی روحانی حیثیت کو بالکل ختم کر دیا ہے, اور تھوڑی بہت جو روحانیت انسان میں ہے اس کو کلچر کا نام دے دیا ہے کہ کلچر کا حصہ ہے, اس لیے فالو کر رہے ہیں. پہلے تو میں یہ بتاؤں, انسان کی دو زندگیاں, ایک جسمانی اور ایک روحانی. اس کے روحانی کے بغیر انسان نہیں ہے, وہ گدھا ہے. پھر بہت ساری چیزوں سے ہمیں فرق پتہ چلتا ہے کہ انسان زمین پر بسنے والی ایک ایسی مخلوق ہے جو جانوروں کی طرح نہیں ہے. میڈیکل سائنس کی نظر میں انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کے سر میں درد ہو, سردی لگ گئی, جسم میں پین ہو رہا ہے, بخار ہو رہا ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ آپ کو جو میڈیسن دے گا پیناڈول, 2 گولی پیناڈول. یہی کنڈیشن آپ کے گدھے کو بھی ہو گئی, تھوڑی دیر میں بخار ہو رہا ہے, کانپ رہا ہے, اس کو لے کر جائیں گے, اس کو بھی کیا دے گا؟ بولو نا, پیناڈول. 2 کے بجائے 4 دے دے گا, 6 دے دے گا. ہم قربانی کے جانور لے کر آئے نا, 50 جانور تھے, تو ایک ملازم بھی ساتھ میں کہ بھائی تو ان کو سنبھال لینا. بہاولپور سے ہم لے کے یہاں اترے تو بڑی لمبی ڈرائیو ہے, جانور کھڑے کھڑے تھک جاتا ہے, تو اتارتے ہی اس نے, مزدور نے کیا کیا کہ سارے بچڑوں کو, گایوں کو کاغذ میں گڑ رکھا اور 6 یا 5 پیناڈول, 5 6 پیناڈول بنا کے کاغذ سمیت اندر حلق میں ٹھوس دی ان سب کے. نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا بھائی یہ آرام چاہیے ان کو, کھڑے کھڑے تھک گئے ہیں ورنہ بیمار ہو جائیں گے. 6 پیناڈول سب کے حلق میں اتار دیں. تو بڑے آرام سے انجوائے کرتے رہے, دم ہلاتے رہے پوری رات, ریلیکس. اندازہ ہی نہیں تھا ان کو کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. تو مادی اعتبار سے انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں انسان میں کچھ چیزیں جانوروں سے بہت زیادہ مختلف ہیں. انسان کو نہانا پڑتا ہے, اس کے بغیر یہ صاف ستھرا نہیں رہتا. جانوروں کو نہانا اتنا کم از کم ضروری نہیں ہے. کبھی کبھار آپ خرگوش کو دیکھ کے حیران ہو جاؤ, سرنگیں بناتا ہے اور مٹی پھینکتا رہتا ہے. وائٹ کلر کا خرگوش ہوگا, اتنی لمبی سرنگ بنائے گا, واپس نکلے گا, جھاڑے گا, بالکل ایسا ہی سفید نیٹ کلین جیسا گڈھا کھودنے سے پہلے تھا. یہی کام آپ کسی انسان کے ذمہ لگا دیں کہ تو کھود, 1 گھنٹے میں اس کی جو حالت ہوتی ہے, آپ اس کو باقاعدہ سروس اسٹیشن بھیجتے ہیں, بھائی تیری سروس ہوگی, نہانے سے کام نہیں چلے گا. اتنا میلا, اتنا گندا ہو جاتا ہے. شیر گوشت کھاتا ہے, گوشت میں چھیا مسواک نہیں کی, دانت صاف نہیں کیے, پھر بھی شیر کے دانت خراب بولو نہیں. ہمارے 2 دن میں خراب ہو جاتے, الجھن ہونے لگتی ہے, بے چینی ہونے لگتی ہے, برش کرنا پڑتا ہے, مسواک کرنی پڑتی ہے.
کبھی کسی جانور کو استنجا کرتے ہوئے دیکھا ہے بھائی؟ لیکن پھر بھی کوئی نہ بدبو آتی ہے ان کے جسم سے، نہ کوئی بیماری لگتی ہے ان کو اس بیس پہ. انسان اگر یہ کام نہ کرے، چلنا پھرنا عذاب بن جائے اس کا، اتنی بدبو، بیمار بھی ہو جائے گا. جانور بال نہیں کاٹتے پھر بھی تمیز سے رہتے ہیں. انسان اگر چھوڑ دے، بعض سکھوں نے چھوڑا ہے نا، کیا حال ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے جھاڑیوں میں آدمی بیٹھا ہوا ہے. کچھ کہیں جھاڑیاں ہیں اس میں بندہ چھپ کے دیکھ رہا ہے. یہ حالت انسان کی ہو جاتی ہے. اس کو تراش خراش کرنی پڑتی ہے، ناخن برابر کرنے پڑتے ہیں. یہ سب چیزیں اس کی علامت ہیں کہ تہذیب کے معاملے میں، تہذیب انسان میں اور جانوروں میں بہت زیادہ فرق ہے. تہذیب، انسان تہذیب یافتہ ہے، جانور تہذیب یافتہ نہیں ہے. اب یہ تہذیب صرف اس حد تک نہیں ہے کہ ناخن کاٹو، دانت صاف کرو. یہ تہذیب انسان کے اعمال میں بھی جھلکتی ہے، انسان کے اعمال میں بھی جھلکتی ہے. جانور جو چیختے ہیں وہ چیختے ہیں، وہ سلولی نہیں بولتے، وہ لاؤڈلی بولتے ہیں. جیسے گدھا ہے، گدھے کی مثال ہر جگہ فٹ آتی ہے. گدھا جب بولے گا تو ایک ہی ٹون ہے، ہمیشہ اسی ٹون میں بات کرے گا. وہ مکمل اسپیڈ کے ساتھ پھیپھڑوں میں ہوا لے کے جائے گا اور پوری تمیز سے نکالے گا. یہ سٹائل ہے اس کا. آرام سے بات بولو نہیں کرو. کوا کائیں 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 کرتا رہے گا. انسانوں میں there are two types. جیسے انسانوں میں گندے میلے بھی ہوتے ہیں، صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں. کچھ نہاتے ہیں، ناخن تراشتے ہیں، بال تراشتے ہیں، کچھ ایسے ہی چرسیوں موالیوں کی طرح رہتے ہیں. تو جو نہانے دھونے والے، صاف ستھرے رہنے والے، اچھا انسان لباس پہنتا ہے، جانور لباس نہیں پہنتے. اصل میں یہ جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا، یہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. یہ انسان کو میڈیکلی ایک مخلوق سمجھ رہے ہیں، اور یہ جو ہم کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں، ڈانس، یہ کہتے ہیں کلچر ہے. یہ کیا ہے؟ کلچر. یعنی کلچر اگر آپ کا وداؤٹ کلوتھ ہو جائے تو پھر ایسے ہی ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے ان سے. انسان لباس پہنتا ہے، جانور لباس نہیں پہنتے. لباس سے مجھے ایک چٹکلا ہمیشہ یاد آتا ہے. ایک چوہا دریا کے کنارے گیا، ہاتھی سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلو. ہاتھی غسل کر رہا تھا دریا میں. ہاتھی نے کہا بھائی یہیں سے کام بتا دے، کیونکہ میرے لیے دریا سے باہر نکلنا آسان کام نہیں ہے، ویٹ ہے میرا، اتنی ٹینشن میں ہوں گا. اس نے کہا نہیں یار بہت ضروری کام ہے، کائنڈلی تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جاؤ. ہاتھی بیچارہ اتنی ٹینشن میں، وہ کروٹیں بدلتا، اتنی مصیبت سے نکلا، گھنٹہ لگ گیا اس کو. چوہے نے کہا بس اب واپس جاؤ. ہاتھی نے کہا کم بخت کام تو بتا، کیا اتنے کیوں بلایا؟ کہہ رہا میں دیکھ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہے تم، کہیں تم جو سوئمنگ کر رہے ہو کہیں میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں کر رہے. تو یہ تو خیر ایک چٹکلا ہے نا. لیکن ہاتھی چوہے کا تو دور کی بات، اپنا انڈر ویئر بھی بولو نہیں ہوتا اس کا. انسان کا لباس ہوتا ہے. جانور کنگھی نہیں کرتے، انسان کیا کرتا ہے؟ کنگھی نہ کرے، برش نہ کرے بالوں میں، بھوت بن جائے گا. چڑیل، عورتیں چڑیل بن جائیں گی، مرد جن بھوت بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں. تو انسان کو کتنی زینت اختیار کرنی پڑتی ہے، کتنا اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اس کو سروس ٹیوننگ کی ضرورت ہے، جانوروں کو ضرورت نہیں. اس کو مہذب رہنے کے لیے، انسان کا بچہ رہنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، جانوروں کو نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ وہ حیوان ہیں. ان کو کیا تہذیب سے ان کا کیا تعلق؟ ان کا تہذیب سے کیا تعلق؟ تو یہ صرف لباس. اچھا خوراک دیکھ لو، جانور کچے گوشت کھاتے ہیں، انسان کھا سکتا ہے بھائی؟ جانور گٹر کے پانی پی رہے ہوتے ہیں، انسان پی سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں پیے گا.
انسان نہیں پی سکتا, بیمار ہو جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں عادت خراب ہو گئی ہے, نہیں بھائی, شروع سے ہی ایسا ہی ہے, شروع سے ہی ایسا ہی ہے. یہ گند بلا انسان نہیں ہضم کر پاتا. جانوروں میں جو گوشت خور ہیں وہ حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتے, وہ سب کچھ کھا جاتے ہیں جو گوشت خور ہیں. انسان بھی گوشت کھاتا ہے. انسان کی طبیعت ہر گوشت کی طرف مائل نہیں ہوتی. یہ جو چائنا والے کھا رہے ہیں نا, ان کی تو ہسٹری ہے کہ جنگوں میں قحط زدہ ہو گئے تھے, کچھ کھانے کو نہیں مل رہا تھا, مرنے لگے تھے, پھر انہوں نے جو بلی آ گئی تو بلی کھا لی, کتے آ گئے تو پھر یہاں سے ان کو عادت پڑی ہے. ورنہ نارملی غیر مسلم بھی دنیا میں کتے بلی نہیں کھاتے, ان کی نہیں دل مائل ہوتا. انسان ہے نا, وہ کیسے گندگی کو کیسے کھائے گا بھائی, وہ کہ کیوں کھاؤں میں. تو اب مسئلہ یہ ہے جو بات سمجھنے کی ہے. آج بیان تھوڑا مختصر کروں گا, پچھلی دفعہ بہت لمبا ہو گیا تھا. اب جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی تہذیب کا تعلق صرف کپڑوں سے, کھانے سے, دانت صاف کرنے سے, صفائی سے ہے, یا اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں؟ بھائی اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں. اعمال میں بھی تہذیب پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ تہذیب اعمال میں جو پیدا ہوگی یہ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی نہیں بتاتا. غیر مسلم صرف اتنی تہذیب آپ کو بتائے گا جس سے ان کا نظام چلتا رہے, لوٹ مار نہ مچے. وہ کہتے ہیں چوری غلط ہے. چوری کو انہوں نے حرام کیوں قرار دیا ہے؟ بھائی پورا ملک کا نظام خراب ہو جائے گا, مسئلہ خراب ہو جائے گا. جبکہ اسلام میں چوری کیوں حرام ہے؟ جس وجہ سے اسلام میں زنا حرام ہے اسی وجہ سے چوری حرام, کہ بد تہذیبی ہے. وہ انسان پہ سوٹ نہیں کرتا کہ اپنی خواہش گدے گھوڑوں کی طرح پوری کرے, وہ کہ جس سے بھی ریلیشن ہو گیا بس ہو گیا. بلکہ وہ پیر بنا کے رہتا ہے, وہ جوڑے بنا کے رہتا ہے, اس کا خاندان ہوتا ہے. فجعلہ نسبا وصہرا, نسب والا اور سسرال والا. یہ مہذب ہے. ہمارے لبرل لوگوں نے زنا کو تہذیب سے خارج کر دیا, ڈکشنری سے کیا کر دیا ہے, نکال دیا. حالانکہ گدے گھوڑوں کا کام ہے یہ زنا کرنا, گرل فرینڈ رکھنا. کتوں کا کام ہے, گدے گھوڑوں کا کام ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسی طرح انسان کی ترقی اس میں ہوگی کہ جتنا مہذب بنتا چلا جائے گا, جتنا مہذب اللہ کی نظر میں, اتنا ہی وہ انسانیت کے قریب ہوتا چلا جائے گا. بس یہی مذہب کی دعوت ہے. اور مہذب بننے کے لیے خواہشات کی مخالفت کرنی پڑتی ہے. مہذب بننے کے لیے دیکھو, میلا کچیلا رہنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے یا صاف ستھرا رہنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے؟ صاف ستھرا رہنے کے لیے نا, کیونکہ صفائی تہذیب ہے. یہ تہذیب ہے نا. یہ میلا کچیلا رہنا بہت آسان ہے. تو جیسے ایک آدمی کو اپنے جسم کا میل دور کرنا مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ میلوں میں رہ کے میلا بن چکا ہے, تو اسی طرح جو شخص گناہوں کا عادی ہو جائے, ناجائز کا عادی ہو جائے, چوری کا, زنا کا, لڑکیوں سے حرام دوستیاں, رشوت اور قطع رحمی, یہ سب بد تہذیبی ہے. کہ جس ماں نے تمہیں جنا اس ماں کے سامنے تم اف کر رہے ہو. جس باپ کے جسم سے خدا نے تمہیں پیدا کیا, جو تمہارے وجود کا سبب بنا, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی. بے انتہائی درجے کی بد تہذیبی ہے یہ, انتہائی درجے کی. لیکن آج اس بد تہذیبی کو بد تہذیبی نہیں سمجھا جاتا. وفا تہذیب ہے, بے وفائی بد تہذیبی ہے. شکر تہذیب ہے, ناشکری بد تہذیبی ہے. جس خدا نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنا, اس کی غلامی کرنا تہذیب ہے. اس خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکال دینا یہ کیا ہے؟ بد تہذیبی. ان تمام چیزوں میں آپ کو کون گائیڈ کر رہا ہے؟ قرآن. جو اصل پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اب اتنی بات ہمارے سامنے آ گئی کہ انسان جتنا مہذب ہوگا نا, جتنا مہذب ہوگا اتنا کیا ہوگا وہ انسان. جتنا تہذیب سے دور ہوگا اتنا حیوانیت کے قریب ہوگا. تہذیب کی اب
اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی انسان ہے, چاہے وہ سائنسدان ہو, چاہے وہ امریکہ کا صدر ہو, چاہے وہ فرانس کا صدر ہو, وہ انسان پہلے ہے, باقی سب کچھ بعد میں ہے نا. تو اس کو سب سے پہلے ضرورت اس کی ہے کہ وہ کیا بنے, مہذب. اور تہذیب کی ڈیفینیشن قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب بیان نہیں کرتی. باقی دنیا کی جو قومیں تہذیب کی ڈیفینیشن بیان کرتی ہیں صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر, انسانیت کو سامنے رکھ کر نہیں کرتی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. مثال کے طور پر دنیا کی فوجوں کا اصول کیا ہے لڑائی کا. آپ کسی ملک کی کسی کنٹری کی آرمی میں ہو, آپ وہ اپنی فوجوں کو بتاتے ہیں ملک کے لیے لڑنا کیا ہے. یہ تہذیب کا تقاضا ہے نا, شکر کا تقاضا ہے, انسانیت کا تقاضا ہے. جب آپ کے ملک پہ کوئی آفت آئے تو آپ کیا کریں اس کے لیے, بولو لڑیں. وہ یہ سکھائیں گے. وہ کبھی بھی یہ نہیں سکھائیں گے کہ اگر آپ کا ملک کسی دوسرے ملک پہ ناجائز حملہ کر رہا ہے تو پھر لڑنا یہ بد تہذیبی ہے. یہ سکھاتی ہے کوئی کنٹری اپنی آرمی کو؟ کیا ہو گیا بھائی, بولتے کیوں نہیں, چپ ہو گئے, برا لگ گیا. یہ کوئی کنٹری سکھائے گا؟ بھائی آپ کا کنٹری ایک دوسرے کنٹری پر غلط کر رہا ہے, اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے, بارڈر کو اللیگل کراس کر رہا ہے. آرمی کو یہ سکھایا جائے گا یہ تہذیب بد تہذیبی تمہاری ہیڈ ایک نہیں ہے, تم نے لڑنا ہے. یہاں انسان کہاں گیا بھائی, کیوں لڑنا ہے؟ کسی پہ ظلم کرنا جائز ہو گیا ہے بھائی؟ اور دنیا یہ کر رہی ہے. امریکہ جب افغانستان میں آیا اور افغانستان میں آنے کے بعد ساری دنیا کو لے آیا, 52 ملک آ گئے کیونکہ طاقت میں تھے. اس پر بحث نہیں ہوئی ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے, اس پر نہیں. دنیا ڈنڈے کی زبان مانتی ہے. وہ پاورفل تھا, نیٹو کی تمام افواج اس کے ساتھ تھیں, سب کیا کر رہے تھے, سلوٹ کر رہے تھے. آج کیا ہو گیا ہے بولو؟ افغانستان کی گورنمنٹ طالبان سے کیا کہہ رہی ہے, مذاکرات کرو. پہلے طالبان امریکہ سے کیا کہہ رہے تھے, بولو نا, مذاکرات کرو. وہ کر نہیں رہے تھے. تو دنیا جو ہے نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا سسٹم چل رہا ہے دنیا میں. تو اس لیے آپ دنیا سے کبھی بھی نہیں پوچھیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ایک 4 شادیوں کی ایک مثال دے دوں, ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلو. کیا کریں گے, جتنی زبردست مثالیں ہوں. آپ پہلی بیوی سے پوچھیں کہ اسلام دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے, یہ کیسا عمل ہے, کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرے گی. لیکن جس عورت نے آپ کی دوسری بیوی بننا ہے اس سے پوچھیں گے, وہ کہیں گی بڑا زبردست اسلام کا حکم ہے بھائی, شکر ہے میرا بھی گھر بس رہا ہے اس میں ہے بھائی. وہ کہے گی عین تہذیب. عین تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ بیواؤں اور طلاق یافتاؤں کے گھروں کو بسانے کی پوری کوشش کی جائے, اس کو معاشرے میں پروموٹ کیا جائے. جو مرد یہ کام نہیں کر رہے وہ بد تہذیب لوگ ہیں, ان کو انسانیت کی فکر نہیں ہے. لیکن جب یہ آپ کی سیکنڈ بن جائے گی پھر تیسری شادی پہ یہ وہی تقریریں کرے گی جو آپ کی پہلی وائف کر رہی ہے. اور آپ میں بھی جب تک جوانی کا جوش ہے آپ کہو گے 4 شادیاں یہ بیوہ عورتوں کے گھر بسانے کا ذریعہ ہے. جہاں آپ بوڑھے ہوئے آپ بھی وہی تقریریں شروع کر دو گے جو آپ کی پہلی بیوی بچپن میں کیا کرتی تھی جب نئی نئی شادی ہوئی تھی اس کی. تو یہ انسان کے ساتھ چل رہا ہے, انسان سے تھوڑی پوچھیں گے. تاجر کیا کر رہا ہوتا ہے گڑبڑ؟ تاجر, آپ کسی تاجر کے پاس جائیں, صدر میں مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں پتلونوں کی, ٹی شرٹوں کی, ان سے بولو بھائی صحیح صحیح سچ سچ بتا کے مال بیچو. کہہ رہے یار چلتا ہی نہیں ہے مال مارکیٹ میں, تو مجبوری ہے جھوٹ بولنا. بھائی ویڈیو نہ بنائے, ٹھیک ہے نا, یہ تو مجبوری ہے جھوٹ بولنا. تو پھر ان سے کہا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے, میں ایک بات آپ کو بتاؤں, فلاں نے جو آپ کو پینٹ بیچی تھی نا وہ بھی لنڈے کی تھی, وہ استعمال شدہ پینٹ ہے, وہ اوریجنل نہیں تھی. ایک دم آپ آگ بگولا ہو کے اس کی دکان پہ پہنچ جائیں گے, ابے تو جھوٹ بول رہا تھا. تو اب کہاں گئی وہ مجبوری میرے بھائی, کہاں گئی؟ اسلام کے جتنے بھی احکام آپ دیکھیں گے نا وہ انسانیت کو, کیونکہ اللہ کا کسی سے مفاد نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی, اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں تم سارے میرے خلاف ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا, میرے خلاف نعرے لگانا شروع کر دو, میرے باغی بن جاؤ,
تو میری حکومت میں اتنی سی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کے نکالی جائے اور سمندر میں کے پانی میں کمی آتی ہے، اتنا بھی مجھ پہ اثر نہیں ہوتا. ہماری کیا اوقات ہے میرے سامنے. تو اس لیے اللہ جو قانون سازی کرتا ہے. اب افغانستان میں طالبان بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، شراب پہ کیا لگ رہی ہے؟ پابندی. ساری دنیا جانتی ہے کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جب اسمبلیوں میں شراب کا بل پیش ہوگا تو وہ کبھی بھی اللیگل نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے بعض دفعہ بہت سے لوگ خود پی رہے ہوتے ہیں. وہ ایسی چیز کو کیسے اللیگل قرار دے سکتے ہیں جس میں سب سے پہلے ان پہ کوڑے لگے ہیں، حالانکہ سب کو پتہ ہے یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے اس کے لیے ایسی پاور چاہیے ہوتی ہے جو انسانوں سے ہٹ کر ہو. آپ جب اسلام کو فالو کرو گے، آپ اسمبلی میں پہنچ کے اگر پیو گے بھی تو بھی آپ اس کو لیگل نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ آپ بولو گے بھائی میں پابند ہوں کس کا؟ اللہ کے قانون کا. ہم نے بعض لوگ دیکھے ہیں، دیندار ہیں، مولانا ہیں، کوئی غلطی کر رہے ہیں، کوئی جرم کر رہے ہیں، ہم نے ان سے فتویٰ لیا، انہوں نے لکھ دیا یہ حرام ہے. میں نے ان سے پوچھا یہ تو آپ بھی یہ کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی غلط کرتا ہوں، میں شریعت تھوڑی چینج کر سکتا ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کہ میں شریعت تھوڑی چینج سکوں، میں غلط ہے تو غلط کر رہا ہوں، لیکن جو شریعت ہے وہ میرے کہنے سے تبدیل نہیں ہوگی. انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا کرو، اللہ کرے یہ جرم مجھ سے بھی چھوڑ جائے. تو ہم نے تو بہت دفعہ دینداروں کو دیکھا ہے، وہ بعض عورتیں پردہ نہیں کر رہی، ان سے کہا جاتا ہے پردہ کرو، بے پردگی بری چیز ہے. کہ نہیں بھائی مانتے ہیں بری چیز ہے، ہم سے نہیں ہو رہا، لیکن ہم شریعت کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو یہ غیر تبدیل شدہ ہے. تو یہ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے یہ ان چیزوں کا حل. بے پردگی سے عورت کا بہت نقصان ہے. بے پردگی سے مرد عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، ٹھڑک پوری کرتے ہیں، نکاح کر کے بیوی بنا کے عزت سے گھر میں نہیں رکھتے، اس کے بچوں کی کفالت نہیں کرتے. لیکن یہ ایسا نقصان ہے جو فوری نظر نہیں آتا، یہ بعد میں ظاہر ہوگا. انسان فوری فائدے کو دیکھتا ہے، دور کے نقصانات کو نہیں دیکھتا. آپ دیکھو بچے اسکول میں پڑھتے نہیں ہیں، کیوں بھائی رزلٹ خراب ہوگا، وہ کہیں گے رزلٹ بعد میں خراب ہوگا، ابھی جو بنٹے کھیل رہے ہیں اس کا جو مزہ ہے وہ اپنا مزہ. انسان کی ایک عادت ہے، وہ فوری فائدے کو حاصل کرتا ہے. سگریٹ پینے والا سگریٹ کیوں پیتا ہے؟ کہہ رہا ہے یار کینسر ہوگا تو 10 سال کے بعد ہوگا نا، ابھی تھوڑی ہو رہا ہے، تو 10 سال تک تو مزے اڑانے دو نا. شراب پینے والا کہتا ہے جگر خراب ہوگا تو یار ابھی تھوڑی ہو رہا ہے جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، ابھی تو مزے لو. یہ انسان جب جلدی کوئی لذت مل رہی ہوتی ہے تو اس جلدی کے چکر میں دیر کے نقصان کو بہت سے لوگ برداشت کر لیتے ہیں. بے پردگی سے معاشرے میں جو نقصان ہوتا ہے فوراً نہیں ہوتا، فوری طور پہ تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. فوری طور پر عورت برقع اتار کے پھینک دیتی ہے، آزاد، چلو بھائی گھوم رہی ہے پھر رہی ہے، کوئی اس کو چھیڑتا بھی نہیں ہے اس ماحول میں جہاں ساری بغیر برقعے کے گھوم رہی ہوں. تو کہتی کتنی آزادی ہے. اور وہ دیکھو فلاں ملک میں ایسے برقعے میں کیسے سانس گھٹ رہے ہیں، ان کا وقتی نقصان ہے، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوگا. جن ملکوں نے پردے کی پابندی ہٹائی ہے ان پہ حال جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے. عورت ترستی ہے. یہ جو آپ یورپ اور امریکہ اور ان لوگوں کی عورتوں کی آزادی پہ فخر کرتے ہو نا، عورت ترستی ہے کہ مجھے کوئی عزت دار آدمی بیوی بنانے کے لیے تیار ہو جائے، مگر مرد اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتا. ترستی ہیں. تباہ کر دیا معاشرے کو. تو اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام ڈیفائن کرے گا یہ تہذیب ہے اور یہ بد تہذیبی. اس میں پھر جب اللہ کا حکم ہے تو آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. تو اس کی ضرورت چند لوگوں کو نہیں ہے اس تہذیب سیکھنے کی، اس کی ضرورت ہر انسان کو ہے. تو بڑے بڑے فالٹ ہیں بھائی ان غیر مسلموں میں، ان کے نظام میں. ان کو یہی نہیں پتا ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں. جس کو یہی نہ پتا ہو کہ ہمارا دنیا میں مقصد کیا ہے، یہیں سے گڑبڑ شروع ہو گئی نا. تو کہہ رہا وہ کوئی مقصد نہیں ہے، کیا کریں اب، ویسے ہی آ گئے ہم دنیا میں. ونس اپون اے ٹائم ایک حادثہ ہوا تھا، آ گئے، تشریف لے آئے ہم. اب کیا کریں بھائی، اب کیا کہ جو مرضی کرو. تو دھکے کھاتا رہے گا ساری زندگی. اب کیا کروں میں بھائی، کھاؤ پیو موج مستی کرو. وہ تو سوچتا ہی رہے گا کرنا کیا ہے. ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ذرا سی عقل آتی ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے بیٹا آخرت بھی ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. ان اصولوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے. دنیا اصل نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ آخرت ہے. ہمیں یاد ہے بچپن میں ہمارے والد صاحب تو بہت نصیحت کیا کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت کہ جھوٹ بولنے سے یہ سزا ملتی ہے،
سچ بولنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. احادیث بھی سناتے تھے, فضائل اعمال کی تعلیم بھی کرتے رہتے تھے. تو ہمیں یاد ہے اگر ہمیں کبھی کہیں مجبوری میں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جھوٹ بول دیتے ہیں, تو ہم اللہ سے بھی توبہ استغفار کر رہے ہوتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے یہ کیا ہو گیا, یہ غلط ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ وہاں سزا نہ ملے اس کی. اب وہ باتیں یاد آتی ہیں. تو یہ موٹیویشن اور قانون پر عمل کرانے کے لیے جو محرک ہے یہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. کیسے آپ اس کو لے کر آؤ گے بھائی؟ تو تہذیب صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس. اسلام کے علاوہ ہے ہی نہیں. اتنی چیزیں ہیں کہ اسلام کے ایک ایک حکم کو اگر ہم لے کے چلنا شروع کر دیں نا, سود دیکھ لو, سود سے معیشت اینڈ اور انجام کے لحاظ سے برباد ہوتی ہے. شروع میں کوئی نقصان نظر نہیں آتا, شروع میں کچھ بھی نظر نہیں آتا. اب آپ دیکھو دنیا میں سودی نظام ہے, آپ کو ایک دنیا میں چند ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ ان کی دولت لے کر اگر عام لوگوں میں تقسیم کر دی جائے سارے مالدار ہو جائیں, غربت جڑ سے ختم ہو جائے. سمجھ رہے ہو؟ یعنی اگر ان سے دولت لے کے, کہتے ہیں ساری دنیا کی دولت 5 آدمیوں کے ہاتھ میں, وہ 5 کی پھر ایک کے ہاتھ میں, ایسا سسٹم چل رہا ہے, کھرب پتی ایسے ایسے لوگ ہیں. اب آپ یہ دیکھو, یہ جو اتنی دولت ان لوگوں نے کما لی, اگر اسلامی نظام ہوتا, اسلام نے, آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو اسلام نے کیا کہا ہے کہ یہ پیسہ آپ سود پہ نہیں دے سکتے, آپ انویسٹ کرو گے, جو پروفٹ ہوگا پرسنٹیج کے حساب سے ہوگا. پروفٹ کس طرح ڈیوائیڈ ہوگا؟ میں نے آپ کو 100 روپے دیے, آپ کو 100 پہ جو پروفٹ ہوگا, 10 روپے ہوا تو 5 میرے 5 آپ کے, 50% کر لیں, یا 2% میرے 8% آپ کے, تو 2 روپے میرے 8 روپے آپ کے. اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پروفٹ جیسے جیسے بڑھتا ہے نا, جو مزدور ہے, جو مضارب ہے, جو ورکر ہے, اس کا پروفٹ بھی اسی حساب سے, یعنی ریشو بڑھتا رہ گئی. اس کا بھی بڑھے گا لیکن اس کا بھی آہستہ آہستہ بڑھے گا, اور اس کو پتا ہوگا کہ انویسٹر کو پروفٹ ہو کتنا رہا ہے. یہاں انویسٹر چھپا رہا ہے, پیڑے کھا رہا ہے, بتا ہی نہ کتنا ہو رہا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ وہ ملازم کو تنخواہ دے رہا ہے بس 10-20, خود کروڑوں اربوں روپے کما رہا ہوتا ہے. وہ ملازم سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے سیٹھ کا مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے کہ میرے جیسے غریب کو بنتے 5,000 روپے تھے لیکن دیتا کتنے ہزار روپے, 10,000. تجھے نہیں پتا کہ یہ تجھے نچوڑ رہا ہے اور کیا کچھ بنائے چلے جا رہا ہے وہاں پہ. بزنس کا کیسا خوبصورت اصول بیان کر دیا اسلام نے, کتنا خوبصورت اصول. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں, آج وہ دوبارہ دوں گا, بہت عرصہ ہو گیا, ونس اپون اے ٹائم کہ میں نے وہ مثال دی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام کے علاوہ دنیا کے پاس نجات کے لیے کوئی متبادل ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. اور عجیب بات ہے, دنیا اسلام کی طرف اس طرف آئے گی جب برباد ہو چکے ہوں گے یہ اس سے بھی زیادہ. آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی 4 شادیوں والی کتاب جو ہے نا, اس میں 100 سال پہلے کے گوروں کے اخباروں کے ٹکڑے اور ان کے صحافیوں کے مضمون نقل کیے ہیں, جس میں وہ یورپ والوں کو گورے کہہ رہے ہیں کہ 4 شادیوں کی طرف آ جاؤ ورنہ خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا. اور یہاں تک الفاظ ہیں ایک انگریز کے کہ یورپ اور امریکہ بالآخر اس شادیوں والے سسٹم میں اسلام کی طرف آئے گا, بالآخر آئے گا, چاہے وہ خوشی سے آئے یا مجبور ہو کے آئے. جیسے امریکہ جب افغانستان میں آیا, ملا عمر نے کہا تھا یہ جائے گا یہاں سے, خوشی سے جائے گا یا مجبور ہو کے. خوشی سے نہیں جا رہا ہے, خوشی سے نہیں جا رہا ہے, اس لیے کہ خوشی سے کون جاتا ہے بھائی ایسے. وہ کہہ رہے یار جو جہاں چھوڑے تھے وہیں سے دوبارہ آ کے وہی کابل پہ دوبارہ قبضہ ہو گیا, تو خوشی سے کون جا رہا ہے. تو بالکل وہی بات اس نے لکھی تھی کہ بالآخر اس طرف یہ آئیں گے, ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. یہ انگریز عیسائی لکھ رہے تھے, لیکن اب وہ اس طرف اس لیے نہیں آ سکتے کہ اب خاندانی نظام اتنا تباہ ہو گیا ہے کہ اب اگر وہ یہ چاہیں نا, 4 تو دور کی بات, 1 شادی پر لوگ آ جائیں, اس کے لیے بھی اب مردوں کو لگ گئے ہیں چسکے گرل فرینڈ کے. اور میں بھی چیخ رہا ہوں 15 سال سے کہ ہم نے اپنے کلچر میں اگر 2-3 شادیوں کے والے سسٹم کو پروموٹ نہیں کیا
تو شاید ہمارے علماء کی توجہ, حکمرانوں کی توجہ اس طرف نہیں ہے. فیوچر میں یہ 4 شادیاں تو دور کی بات, ایک پر بھی لوگ آمادہ نہیں ہوں گے, کیونکہ زنا اتنا پھیل چکا ہوگا, گرل فرینڈ سسٹم اتنا پھیل چکا ہوگا کہ مردوں کو لڑکیوں کے چسکے لگ چکے ہوں گے. اس کے بعد وہ کہیں گے 4 کی بات کرتے ہوں, ہم ایک کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اور بہت حد تک یہ ہو چکا ہے, ایک بھی نہیں کر رہے, 40 45 سال میں جا کے ایک کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنا لیٹ کریں گے نا اس کلچر کو معاشرے میں لانے میں, اتنا واپسی مشکل ہو جائے گی. اب سود میں کیا ہوتا ہے جو میں بات کر رہا تھا, دیکھو اس سے اسلام کا پتہ چلتا ہے کہ یار ایک ایسے نبی جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے, انہوں نے انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے کیسا بہترین معاشی نظام دیا. بس اتنا اصول بیان کر دیا, سود کیا ہے, حرام. مشرکین کہہ رہے ہیں یہ اور بیع و شراء میں کوئی فرق نہیں ہے, عام جب خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس میں اور سود میں کیا فرق ہے. اب ان کو فلسفیانہ تقریریں مشکل ہے. قرآن نے کہا یہ اس لیے غلط ہے کہ یہ حرام ہے اور وہ کیا ہے, حلال ہے. قسطوں پہ خرید و فروخت حلال ہے اور سود کیا ہے, حرام ہے. بس اللہ نے کر دیا. تو اسلام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گاڈ کا حکم جب آ گیا تو سوچنے کا آپ کے پاس آپشن ختم. ورنہ لفاظی کر کر کے ہر آدمی اپنے مفاد میں صحیح کو کیا کر دے گا, غلط. مثال کے طور پر آپ شراب کی بحث اگر شروع کر دو نا, کے پاس شراب کے برحق ہونے کے اتنے دلائل ہوں گے, آپ اس کے خلاف دلائل دو گے, ایک اکھاڑا بن جائے گا اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کرنا کیا ہے. جیسے یہ بھی سینٹ میں بل پاس ہوا نا بچوں پہ تشدد اور بیوی پہ. اب اگر دلائل کی دنیا میں آپ آ کے بحث کرو تو بھائی بحث تو کرتے رہو, قیامت تک بیٹھ کے بحث کرتے رہو. تو ایک اتھارٹی ایسی ہونی چاہیے جو کہے بھائی یہاں آپ نے بحث نہیں کرنی, آرڈر از آرڈر. وہ کس کی اتھارٹی ہے, وہ اللہ کی ہے. تو اللہ ہمارے لیے مسئلے حل کر دیتا ہے. میں لوگوں سے قسم اٹھا کے بولتا ہوں کہ اگر میں مذہب کو نہ مانتا, اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, اللہ ایسا کبھی نہ کروائے, بالفرض شاید میں بھی شراب پیتا, میں بھی سگریٹ پیتا, میں بھی گٹکے کھاتا, میں بھی چرس پیتا, کیونکہ ہمیں پھر روکنے والی کوئی چیز, بھائی ہم نے انہی کالجوں میں پڑھا ہے, انہی اسکولوں میں پڑھا ہے. اور میں 3-4 شادیاں تو دور کی بات, ایک بھی شاید 40 سال میں جا کے کرتا, کیونکہ میں نے شادی شدہ لوگوں کی ٹینشنیں اپنی اس کنوارے پن میں دیکھ لی تھی. مجھے پتا تھا کہ ایک خاتون اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی اور کہنے لگی دیکھو میں کتنی اچھی ہوں, میں آپ کا سر دبا رہی ہوں, کیا شادی سے پہلے کوئی آپ کا سر دباتا تھا؟ انہوں نے فرمایا درد ہوتا ہی نہیں تھا شادی سے پہلے, دبانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. یہ ٹینشنیں تو بعد میں ہوتی ہیں. تو ہم تو دیکھ رہے تھے یار, ہمیں کیا ضرورت تھی بھائی, دوستیاں لگا لیتے, کچھ بھی کر لیتے. یہ تو مذہب نے روکا ہے ہمیں, اور آج ہم اللہ کے فضل سے سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے. کوئی ٹینشن آتی ہے تو مذہب نے بتایا توکل کرو. کوئی مالی پریشانی آئی تو اللہ نے کیا کہا, رزق کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. تو صبر آ گیا, بھائی اللہ دے گا, کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. کوئی بیماری آئی تو شفا کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. موت کا خوف ہوا تو بھائی موت اللہ نے بتا دی مقرر ہے, ٹائم پہ آئے گی, آنی ہوگی تو بھی آئے گی, نہیں آنی ہوگی تو کسی کا باپ بھی نہیں لا سکتا. کیونکہ آج ہم اس لیے ہنسی خوشی اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت سے زندگی گزار رہے ہیں. مذہب نہ ہوتا ہم تو بیڑا غرق ہو گیا تھا. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں, ہمیں پتہ نہیں کس عذاب کی طرف لے کر آ رہے ہیں. یہ لوگ ہیں بھائی, دنیا بھی برباد کر رہے ہیں, آخرت تو کر رہے ہیں, دنیا کا بھی بیڑا غرق. ہمیں شراب سے بچایا اسلام نے, ہمارے کلچر نے نہیں. کلچر کو اگر بچایا ہے تو وہ کلچر کو بھی اسلام نے بچایا ہے. ہمیں ماں باپ سے محبت سکھائی کس نے, کیا ہو گیا بھائی, تو ہمیں جو اسلام والدین سے محبت سکھائی کس نے, جہاں اسلام نہیں ہے وہاں دیکھ لو کتنی محبت کرتے ہیں, کتنی محبت کر رہے ہیں وہاں والدین سے, باتیں کرنے میں بڑے شیر ہیں. وہ بھائی ایسے ایسے واقعات آتے ہیں بعض, میں نام ملکوں کا نہیں لوں گا, وہ پھر بہت تپتے ہیں وہ لوگ نا, کہ یار ہماری باتیں کر رہے ہو, یہ ہم اتنے بھی نہیں ہیں, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو تم لوگ. ایسے آپ سروے کریں تو میڈیا میں ہر چیز نہیں آتی ہے. دادا بوڑھا ہو گیا, بیمار پڑا ہوا ہے, اس کو لے جا کے زہر پلا کے مار دیا کہ یار خام خواہ کی ٹینشن ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی. یہ لبرل لوگوں میں ہو رہا ہے. ماں بوڑھی ہو گئی ہے بھائی, یہ مر نہیں رہی ہے اب, یعنی کسی کام کی نہیں ہے, در سے. بھائی بڑھاپا 20-20 30-30 سال چلتا ہے انسان کا بعض دفعہ,
20 سال ماں کو چاہیے ہوتا ہے کہ اولاد ان کی خدمت کرے, 30 سال بستروں پہ پڑی رہتی ہیں. بعض دفعہ باپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے. لبرل آدمی جو دنیا کو اصل سمجھتا ہے وہ باپ پہ 30 سال اپنے برباد تھوڑی کرے گا. وہ پاگل ہے, باپ لقوے کا مریض ہے یا باپ قومے میں گیا ہوا ہے, وہ 10 سال ابا کی خدمت میں امریکہ نہ جائے ہیں بھائی. اور ان کے یہاں ہوتے بھی اکلوتے ہی ہیں, وہ اکیلا ہی ہے اور کہہ گئے ہمارے ہاں تو 8-10 ہوتے ہیں, اس کو امریکہ بھیج دیا, ایک شفٹنگ پہ ابا کی خدمت میں لگ گیا, دوسرا آیا یہ والا چلا گیا. ان کے ہوتے بھی کتنے ہیں, ایک. تو وہ پاگل ہے یار, وہ اپنا فیوچر 20 سال باپ پہ قربان کر دے. وہ کہے گا میں ایک ہی زندگی ملی ہے لائف کو انجوائے کرنے کے لیے, تو میں ابا کی خدمت نہیں کر سکتا. وہ اس کے دل میں آئے گا ابا کسی طرح سے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں. یہ ان کے اندر کی باتیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو, یہ ان کے اندر یہ جذبات ہوتے ہیں. یہ ہمارے یہاں ہے کہ یار پھر بھی نہ مرے, جنت کمانے کا موقع مل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کیا. یہ تو سارے گناہوں کی معافی کا اللہ نے آپ کو آپشن دے دیا ہے. تو ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے, آپ ان مسلمانوں کو جتنا بھی برا کہو, یہ ایسے بد اخلاق, یہ لڑاکا, یہ میں نے انہی میں دیکھے بھائی جن کو آپ لڑاکا, بد اخلاق, بد تہذیب, بدتمیز, ترقی سے دور کہتے ہو. 15 سال سے باپ اس میں قومے میں گیا ہوا ہے اور بیٹا 15 سال سے خدمت کر رہا ہے. ایک دفعہ اس کی پیشانی پہ لکیر نہیں آئی بیٹے کی کہ یار ابا مرتا کیوں نہیں ہے. نہیں بھائی, خوشی خوشی بتاتے ہیں میرے والد صاحب ہیں, آپ ان کے لیے دعا کریں. تو یہ چیز ہمیں کون سکھا رہا ہے میرے بھائی؟ بولو, اسلام سکھا رہا ہے. اسلام کو نکال دو گے دنیا کے پاس کچھ نہیں بچے گا, درندے ہیں, حیوان بن جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہو یہ بڑے بڑے کنٹری یہ تو حیوان نہیں ہے, یہ آپس میں مفاد کی خاطر ہیں دوسروں کے لیے. اور اگر یونائٹڈ نیشن نہ ہوتی نا تو بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو کھا کے ہضم کر کے ڈکار لے رہی ہوتی اس وقت. آپ کہہ سکتے ہو یونائٹڈ نیشن بھی تو انہوں نے بنائی, وہ بھی اپنے مفاد کے لیے. ان کو پتا ہے ہم اتنے درندے ہیں نا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں. جیسے ایک آدمی کو پتا ہے میرا میٹر کسی بھی وقت شارٹ ہو تو میں گولی سے اڑا دوں گا, تو وہ ڈاکٹر اپنے ساتھ رکھتا ہے میرا میٹر شارٹ نہ ہونے دینا, کیونکہ مجھے پتا ہے جب میں اڑاؤں گا تو وہ بھی اڑائے گا. چند دہشت گرد مل کے بھی ایک تنظیم بنا لیتے ہیں کہ یار کیونکہ اکلوتا دہشت گرد ہوتا تو چلو ٹھیک ہے, ان کو پتا ہے بڑی بڑی طاقتیں یہ آپس میں لڑیں گی, ہم سب مریں گے, تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بناؤ. میں مانتا ہوں یونائٹڈ نیشن کا وجود دنیا کے لیے اس لحاظ سے بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ بڑی طاقتوں کو بھی اس نے کنٹرول میں کیا ہوا ہے. لیکن یہ بنایا بھی بڑی طاقتوں نے اپنے مفاد کے لیے ہے, کیونکہ تاکہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم ان جنگوں کی کوئی بیس تھی, یہ مسلمانوں نے لڑی تھی یا انہوں نے لڑی ہیں؟ دیکھو مسلمانوں کی جتنی جنگیں ہیں نا اس کے پیچھے ایک بیس ہوتی ہے, ایک سسٹم ہے, نظام ہے, اور اسلام چیلنج کرتا ہے اس نظام کا الٹرنیٹ کسی کے پاس نہیں ہے. ہم شراب کو غلط سمجھتے ہیں, ہم زنا کو غلط سمجھتے ہیں, ہم شرک کو غلط سمجھتے ہیں, اس بیس پہ لڑتے ہیں. یہ جب لڑتے ہیں تو کوئی بیس ہے اس کی؟ یہ تو لکیر بڑھانے کے لیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا یہ گھر ہے, آپ چاہتے ہو بڑھا کے پڑوسی کی دیوار کے اندر اپنی دیوار گھسا دوں, اس پہ جنگیں ہوتی ہیں ان کی. پھر ان کی کمیونٹی بنتی ہے اسی پہ کہ بھائی یہ دیوار جس کی ہے اس سے آگے کسی کو بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ دیوار تیری ہے کیوں, یہ کس بیس پر ہے؟ قومیت کی بیس پہ ہے. تو ایک ملک میں تو 20 قومیں رہتی ہیں, پھر سب کی الگ الگ دیوار بناؤ. کوئی بیس ان دیواروں اور لکیروں کی. ہمیں جو پاکستان سے محبت ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو لکیر ہے اس کی ایک بہت بڑی بیس ہے. انڈیا سے جب ٹوٹے تھے ایک بیس پہ کہ ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جس میں ہم اللہ اس کے رسول کے قانون کو فالو کریں. بیس تو تھی نا, اس پر عمل ہوا نہ ہوا ایک الگ بحث ہے. بیس تو صحیح تھی نا, ایک مطالبہ تو ایک تک بنتا تھا اس مطالبے کا, ورنہ کیا ضرورت تھی انڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی. لیکن دنیا کے جو ملک ابھی کنٹری, آسٹریلیا کی کوئی بیس ہے کیوں وجود میں آئے بھائی؟ وہاں تو پہلے سے پبلک رہ رہی تھی. تو شاعر نے وہی کہا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. مسلمان کی تو پیچھے ایک کانسیپٹ ہے, ایک نظریہ ہے, اور ایسا پاورفل نظریہ ہے. وہ کہہ رہے بھائی دیکھو جہاں اسلام نہیں ہے وہاں خاندانی نظام برباد. ابا کا نہیں پتا, چچا کا نہیں پتا, ماموں کا نہیں, تہذیب ختم. صرف ترقی تھوڑی سب کچھ ہوتی ہے. ترقی کی ڈیفینیشن اب جو سمجھی جاتی ہے نا, آدمی بڑا پڑھا لکھا, کھاتا پیتا, سوٹ بوٹ, لوگ کہتے ہیں ترقی یافتہ آدمی ہے. یہ تو چور بھی ہوتے ہیں,
یہ چھوٹے موٹے چور کو چھوڑ کے جو بڑے بڑے چور ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. بعض ملک چور ہیں, آپ کہہ سکتے ہو نہیں بھائی اس ملک کی عوام تو چور نہیں ہے, ایکچولی اتنے اچھے اخلاق ان کے. او بھائی وہ ملک ہی چور ہوتا ہے پھر وہ, ٹھیک ہے نا. اس نے دوسرے ملکوں پہ حملے کر کے ان کی سارے وسائل پہ قبضہ کر کے ترقی کی ہوتی ہے, اور آج وہ بڑا فنٹر بنا ہوا ہوتا ہے اور دنیا کو امن اور امان سکھا رہا ہو. یہ ایسا ہی ہے جیسے کراچی میں ہمارے یہاں جب دہشت گردی ہوتی تھی تو بڑے سے بڑے دہشت گردی کرتے مگر اپنے علاقے میں کسی کو پر بھی نہیں مارنے دیتے. کہتے جب ہم یہاں بڑے بدماش موجود ہیں تو یہاں کیا کر رہے ہیں, آ کے تجھے ہمت کیسے ہوئی. کراچی کے ایک علاقے میں بڑے دہشت گرد تھے, تو وہاں کسی نے مجھے بتایا کہ میں جو ہے نا کچھ میرے پاس نوٹوں کی گڈی تھی تو میں چھپا کے جا رہا تھا, تو ان دہشت گردوں نے دیکھ کے مجھے بلایا کہ چھپا کیوں رہا ہے. تو میں نے کہا یار کوئی چھین لے گا. کہہ رہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نہیں چھینے گا, چل جا یہاں سے. مطلب یہ کہ یہ چھیننے کی اتھارٹی صرف ہمارے پاس ہے, تو ہم سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جب چھیننا ہوگا تو ہم چھین لیں گے. تمیز سے گزرو. اب کہنے کو تو بڑا امن ہے, کہنے کو کیا ہے, اس علاقے میں جتنا امن ہے یہاں اتنا کہیں بھی نہیں ہے. لیکن یہ کیسا امن ہے میرے بھائی, اس لیے کہ کنٹرول کس کا ہے, بدماشوں کا ہے. ٹھیک ہے. تو بعض دنیا کے کنٹری ایسے ہیں جہاں بہت امن ہے, اس لیے کہ وہاں کی گورنمنٹ اپنے اندر امن رکھتی ہے, دنیا میں امن پیدا نہیں ہونے دیتی. تو یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا آپ کو, اللہ جب فیصلہ کرے گا نا اپنی عدالتوں میں, پھر پتا چلے گا کون اچھا تھا اور کون برا. برطانیہ ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے, بہترین امن و امان. خود ان کے گورے لکھتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک ہی تھال میں بیٹھ کے کھاتے, کوئی لڑائی نہیں, مندر بھی محفوظ, مسجدیں بھی محفوظ. جب بر صغیر میں اور عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ سرکاری خزانوں کو گنوانا شروع کیا جو سونے کی اشرفیاں تھیں, سرکاری سطح پہ گننا شروع ہوا ہے, لیکن وہ گننے سے عاجز آ گئے. انہوں نے کہا چھوڑ دو ایسے ہی. اتنا ہندوستان دولت مند تھا. ہندوستان کے جو بحری جہاز تھے, لندن کے لوگ وہ اپنے ملکوں میں نہیں آنے دیتے تھے کہ انڈیا کے بحری جہاز دیکھ کر ہمارے بحری جہاز پھر دنیا میں کوئی بھی ہم سے نہیں خریدے گا. یہ تو آج لوگ مسلمانوں کے زوال کو دیکھ کے کہتے ہیں ایسا لگتا ہے یہ ہمیں, جیسے ہم اپنی دادی کو جب دیکھتے تھے نا, بوڑھی تھی, تو ہماری دادی 80-85 سال کی تھی, ہمیں بتاتی تھی بیٹا ہم تو ایسے درختوں پہ چڑھا کرتے تھے, دیواروں پہ ایسے دوڑتے تھے. میں حیران, ہم تو بچے تھے. ہم نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, کیونکہ ہم نے تو ان کو بڑھاپا دیکھا. ہم بچپن میں سمجھتے تھے یہ ہمیشہ سے اسی طرح ہی ہیں, یہ پیدا ہی اسی طرح ہوئی ہیں. میرا یہی کانسیپٹ تھا بوڑھوں کے بارے میں, یہ ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ ریڈی میڈ ہیں. یہ بوڑھے جو ہے نا یہ ریڈی میڈ اسی طرح ہوتے ہیں, کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یار اگر یہ ایسے تو کل ہم بھی ایسے ہو جائیں گے. ہم تو بڑے متحرک تھے, ہر وقت بھاگم دوڑم, وہ کھیل بھی, یہ پبجی تو تھے نہیں اس وقت. ہم لوگ مارم پیٹی کھیل رہے ہیں, وہ چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں, برف پانی کھیل رہے ہیں, اور سارے بھاگ, پٹو اب کھیل رہے ہیں, اٹھا کے مارا وہ بھاگے, پھر وہ جوڑ رہا ہے یوں کر کے سجا رہا ہے, بیٹھا کہ یار لگ گئی ایسی کی تیسی. تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہم کل ایسے ہو جائیں گے. تو ہم یہ سمجھتا تھا ہمیشہ سے ہی ایسی ہیں یہ ہماری دادی, اللہ مغفرت فرمائے ان کی. تو آج مسلمانوں کا جو زوال ہے نا, جس کا سبب وہ لوگ بنے ہیں, نچوڑ کے لے گئے پورا ہندوستان, ٹھیک ہے نا. تو اس زوال کا جو سبب ہے, تو آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے ایسا ہی ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں ارطغرل ڈرامے کو میں کیوں حرام نہیں کہتا, حلال بھی نہیں کہتا, میں اپنے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتا ہی نہیں. مسلمانوں کی ایک ہسٹری دکھائی جا رہی ہے, بھائی ہمیشہ سے ایسے نہیں ہے. ہمارا خلافت عثمانیہ, آپ کو پتا ہے رشیا سے پہلے سپر پاور کون تھا, برطانیہ تھا, اور برطانیہ سے پہلے کون تھا, خلافت عثمانیہ تھی. خلافت عثمانیہ سپر پاور تھی. اس وقت اسرائیل کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ, اس نے خلیفہ سے یہ کہا تھا کہ مجھے فلسطین کی تھوڑی سی زمین چاہیے, اس نے کہا شاپر میں مٹی ڈال کے لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو بغاوتیں ہوئی ہیں اور یعنی سازشیں ہوئی ہیں, بغاوت کے بجائے سازشیں ہوئی ہیں. میں نہیں کہہ رہا مسلمان دھلے ہوئے ہیں, ان کی اپنی بھی غلطیاں ہوں گی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. مسلمانوں سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے نا, جس کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے, مسلمان لگ گئے تھے روحانیت میں, اسباب اور وسائل کو پس پش ڈال دیا تھا. وہ اسباب اور وسائل جس کا ان کو قرآن و سنت نے حکم دیا تھا.
وظیفوں میں بحری بیڑا آ رہا ہے تو اس میں بخاری کا ختم ہونا چاہیے برکت کے لیے, اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی تھیں جو کرنے کے کام ہے. بھائی تمہارا پریس جب ایجاد ہونے کی بات آئی, یورپ نے پریس ایجاد کیا, ان کی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں دھڑا دھڑ چھپ کے مارکیٹ میں آ جاتی, اور ان کے کاتب بیٹھ کے لٹریچر لکھ رہے ہوتے تھے کہ پریس میں جب جائیں گی تو ادب کے خلاف ہو جائے گا, ادب کے خلاف ہوگا تو پھر وہ پھر ادب میں کر لو, پھر بیٹھ گئے. او بھائی ابھی میڈیا میں مقابلہ ہو رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ علماء کو میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے, اس سے شو بازی. ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے دیکھو علماء جو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں کیسی شو بازی میں کرتے مرتے پہن کے, اس سے شو بازی پھیل رہی ہے, اس سے کرن ناز کو انٹرویو دینے کی نوبت آ رہی ہے, ایسے خراب ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بیٹھے رہو بند کمرے کے اندر میرے بھائی, پھر کر لو. گورا کیا کر رہا ہے, باطل فرقے کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے 5 منٹ کے کلپ کو چند لمحوں میں ملینز لوگوں کو سنا دیتے ہیں, اور آپ اس کا جواب ریکارڈ کرا کے 5 آدمیوں کو سمجھا رہے, اور ان کو بولو ہر آدمی اپنی ذمہ داری پہ 5 کو یہ ٹرانسفر کر دے. 100 سال کے بعد وہ 50 آدمیوں تک وہ بات پہنچے گی اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ بات اصل میں ٹھیک ہے. تو جو حشر ابھی ویڈیو کیمرے کے ساتھ ہو رہا ہے نا, وہ کرن ناز پہ تو اتنا مجھے ملامت کی ہے. میں نے کہا بھائی نہ میں اس کے سامنے بیٹھا نہ وہ میرے سامنے آ کے بیٹھی. اب میڈیا ہمارا تو نہیں ہے نا کہ ہم اپنی شرطوں پہ رکھیں. اچھا جب جہاں اپنی ضرورت ہوتی ہے تو ساری چیزیں, جہاز میں مس گیدرنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب آپ پی آئی اے جہاز میں سفر کرنا چھوڑ دو کہ انٹیوں کو الگ کرو اور جینٹس کو ادھر بٹھاؤ. آدمی کہتا ہے بھائی اسلام آباد پہنچنا ہے, میری شادی ہے, مجھے ولیمے میں جانا ہے, ابا کے جنازے میں یا دادا کے جنازے میں. بھائی اب کوئی کہے بھائی بس میں چلے جاؤ, وہاں مس گیدرنگ نہیں ہے, وہاں لیڈیز الگ ہیں. ابے چھوڑ بس میں. اپنی جب بنیادی ضرورت ہوتی ہے میرے بھائی تو پھر سب چیزیں کیا ہوتی ہیں جائز. تو ایک اسلام کی بھی ضرورت ہے کہ ابھی ہمارے بڑے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کی مثال اس بیمار کی ہے کہ ایک آدمی کو شوگر ہو, ہارٹ پیشنٹ بھی ہو, بلڈ پریشر کا مریض بھی ہو. اب ڈاکٹر اگر کسی بھی بیماری کو چھیڑے گا تو دوسری لازمی متاثر ہوگی. اب ایک حل تو یہ کہ ڈاکٹر کہ یار اس کا اگر ہارٹ کا آپریشن کروں تو شوگر بڑھنے کا خطرہ ہے, شوگر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو پتہ نہیں کتنی ٹائم لگے گا, ایسا نہ ہو ہارٹ اٹیک ہو جائے اس دوران, اور بی پی بھی کنٹرول نہیں آ رہا, تو ایسا کرو اس کو دفنا کے آ جاؤ. ایسا ایک حل تو یہ کہ کچھ بھی نہیں کرو, کیونکہ جہاں چھیڑو گے اس کے دوسرے سائڈ افیکٹ. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, اس کو نوٹ کریں, بہت سے مسئلوں کو حل کرے گا یہ اصول. جس چیز کو چھیڑو گے دوسری بیماری متاثر ہوگی. عقل مند کیا کہے گا؟ عقل مند کہے گا جو ابھی فوری ایمرجنسی کا جو مسئلہ ہے نا, جس کو نہ چھیڑا تو یہ مر جائے گا, اس کو فوکس کرو. شوگر کو اوپر نیچے, بھی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, دل وہ انجائنا کا درد ہو رہا ہے اور اندر رگے ہوئے, بھائی ابھی فی الحال رسک لے کے علاج کرو, بچنا ہوگا تو بچ جائے گا, نہیں تو شوگر میں بھلے مر جائے, لیکن ویسے بھی تو مرے گا ہی نا. تو وہ کوشش کرے گا بھائی شوگر کو جس حد تک کنٹرول کیا جا سکے کرے, لیکن فی الحال فوراً اس کا بائی پاس کر لو تاکہ جان بچے, اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. جیسے ڈاکٹر آئے دن یہ کر رہے ہوتے ہیں آپریشن میں, بھائی فی الحال تو گولی نکال دو. کیا ہو گیا بھائی؟ کسی کو گولی لگ جاتی ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی فی الحال کیا نکالنا ہے؟ گولی نہیں. بعد میں دیکھیں گے اس نے اندر جا کے کیا 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 ہے, کون کون سی چیز کو جوڑنا ہے, کس کا گردہ لے کے ادھار لے کے اس کو فٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ بات کی بات ہے. تو بالکل اس امت کی مثال ایسے ہے, بے حیائی پھیل چکی ہے, میڈیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یونیورسٹیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. اب آپ جب کسی یونیورسٹی میں آپ کو بیان کے لیے بلایا جائے گا, بہت اچھی بات ہے, لڑکیاں پردے میں بیٹھ جائیں, مرد ادھر ہوں, لیکن آپ کی آفر ہر جگہ قبول نہیں کی جاتی. اب ایک حل تو یہ کہ چھوڑ دو, بھاڑ میں جائے, ہماری ہیڈک نہیں ہے. اس سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ نہیں جاؤ گے, باطل لوگ وہاں پادری پہنچیں گے پھر بیان کرنے کے لیے, ایتھیس پہنچے گا, وہ یہ فرق نہیں دیکھتا کہ لڑکی کے سر پہ دوپٹہ ہے یا نہیں ہے, صحیح ہے نا, کہ برقعے والی بھی بیٹھے اور بغیر دوپٹے والی بھی بیٹھے, وہ الحاد پھیلائے گا. تو ایسے موقع پہ جب کوئی عالم جائے گا وہاں, چاہے مس گیدرنگ کا ماحول ہے, وہ بیان کرے گا, اس کے سائیڈ افیکٹ لازمی ہوں گے, تھوڑی سی پردے کی ویلیو لازمی کم ہوگی, باتیں بھی بنیں گی, لڑکیوں کو ذہن میں یہ بھی خیال آئے گا شاید پردہ اتنا ضروری نہیں ہے, لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہوگا اگر آپ نہیں گئے.
پھر آپ اس کو ڈیلے کر دو گے. یار یہ بعد میں کسی طرح میں سمجھا دوں گا, یہ مسئلہ پردے والا, اس کے لیے الگ سے میں کوئی میٹنگ کر لوں گا, یا اور کسی طرح سے اپنا میسج ڈیلے کر. ابھی ایمان بچانے کا مسئلہ ہے. میرا یہاں میڈیکل کالج میں بیان تھا, کراچی کا پتہ نہیں بحریہ کیا نام ہے اس کا, کراچی میں بڑا مشہور میڈیکل کالج ہے یار, اس کے ڈاؤ میڈیکل نہیں ہے, دوسرا ہے بحریہ کر کے کچھ آ رہا ہے اس کے. اب ہے نہیں, کوئی بحریہ کر کے آ رہا ہے, نہیں بحریہ ٹاؤن نہیں, میں نام ہی بھول گیا اس کالج. بہرحال میرا وہاں بیان تھا. اب میں جب گیا ہوں تو مس گیدرنگ تھی, لیڈی ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز جینٹس سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بلانے والے مجھے نیوی کے بڑے آفیسر تھے, ان کا کورونا میں انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جب میں وہاں گیا ہوں نا تو انہوں نے پہلے تو مجھے بتایا یہاں حالات کیا چل رہے ہیں, ایتھیزم کس طرح سے پھیل رہا ہے. تو میں نے پورا اسلام کے نظریات پہ بیان کیا, نظریاتی اصلاح, کہ آپ کو اسلام کی ضرورت ہے, آپ کو کیا ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی لوگوں کے تو کانسیپٹ ہی خراب ہو چکا ہے اسلام کے بارے میں, آپ ان کو دوپٹے کی ترغیب دے رہے ہو. وہ خیر میں اسلام کو نہیں مانتا, اوپر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں, مسلمان ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے, یہ کہ خام خکی. میں کیوں, ایک خاتون کہہ رہی ہے جب میں بغیر دوپٹے کے نہ مجھے کوئی چھیڑ رہا ہے, اور اگر چھیڑ بھی لے تو کیا ہو گیا. یعنی یہ کانسیپٹ بن چکا ہوتا ہے بھائی ہم تو بغیر دوپٹے کے آ رہے ہیں, نہ ہمیں کوئی چھیڑ رہا ہے, میں بغیر دوپٹے کی اتنی اچھی ڈاکٹر بن گئی, انسانیت کی خدمت کر رہی ہوں, تو یہ دوپٹہ خام خکی کیوں پخ لگا دی اسلام نے. اور ابھی تک تو یہ تھوڑا سا آگے جا کے پھر مزید ترقی ہوتی ہے, تو بھائی کسی نے چھیڑ بھی دیا تو چھیڑ دیا, ہم نہیں چھیڑے, ضروری تھوڑی کوئی چھیڑے تو ہم چھڑ بھی جائیں. اور اگر کسی نے چھیڑا اور ہم چھڑ بھی گئے تو ہماری اپنی مرضی, تو کوئی نقصان تھوڑی ہو رہا ہے اس سے. وہ کہتے ہیں انگریز کے ہاں تو کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے, سب اکٹھے بیٹھ رہے ہیں, وہ بیٹھنا تو دور کی بات, اکٹھے سو رہے ہیں, گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہے ہیں, ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہو, تو ہمیں کیا نقصان ہوا. ابھی یہ مسئلے بنے ہوئے ہیں. آپ ایسے کلچر میں جا کے بولو کہ ساری انٹیاں دوپٹے لے لیں, برقے لے لیں, پھر میں بات کروں گا, وہ کہیں گے ارے یہ برقے لینے ہی تھے, ہم نے دوپٹے لینے ہی تھے, تو محترم آپ کو بلانے کی ضرورت کیا تھی. پھر تو آپ ہمارا خواتین میں بیان رکھوائیں, پھر نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو بھائی اسی ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہاں تو سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو اگر میں سما ٹی وی والوں کو بول دیتا نہیں جی انٹی کو نہیں, وہ کہتے بھائی پھر نہیں دو انٹرویو, ہم تو چاہ رہے ہیں آپ کا انٹرویو لیں لیکن آپ کی شرطوں پہ نہیں ہو سکتا. تو میرا جو میسج لاکھوں لوگوں تک پہنچ گیا وہ میسج نہیں پہنچتا. دوپٹے کی بات میں پھر کسی اور ٹائم پہ کر لوں گا, بھائی یہ غلط ہے. علماء کے سامنے جب بیٹھو تو پراپر ڈریس میں بیٹھو. تو دیکھو جب کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے نا دنیا میں, تو پھر تو باتیں کرنے کی بہت ساری چیزیں آپ کے پاس, باتیں کرتے رہو بیٹھ کے. کیا کرتے رہو بیٹھ کے. دیکھو ایک آدمی جب کمپنی میں جاب کرتا ہے, اس کو پتا ہے میں اس کمپنی میں رہنا چاہتا ہوں, میری یہاں سے تنخواہ وابستہ ہے, تو باس الٹی سیدھی بھی باتیں کرے گا, یہ گھما پھرا کے یا تو تعویل کرے گا یا بولے گا کوئی بات نہیں برداشت کرو, یہی کرے گا نا. کیوں, اس کو پتا ہے بھائی یہ میں نے یہیں رہنا ہے, یہیں سے میری روزی وابستہ ہے, انہوں نے مجھے نکال دیا تو میرا تو دال پانی بند ہو جائے گا. وہ اپنی ضرورت محسوس کرتا ہے, لہذا کمپنی میں ہر برائی کیا کر رہا ہوتا ہے, برداشت. لیکن جب اس کو نکال دو پھر دیکھو صبح شام, ابے کیونکہ اب کرنا تو کچھ ہے ہی نہیں نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسا ہے, یہ یوں ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا, مولانا طارق جمیل صاحب نے جو ایم ٹی جے ہے نا وہ بنائے نا, تو ابے یہ ایسے, ابے یہ ایسے, ان کو اچھی جاب مل گئی وہاں پہ. جس دن سے جاب ملی ہے زبردست یار, مولانا طارق جمیل صاحب کے زبردست یار, بڑا ایمانداری سے کام ہو رہا ہے. یہ سچی مچی کا واقعہ بتا رہا ہوں یار, بہترین ہو گیا یار. اب مولانا پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے بھائی یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا, میں پہلے ہی لینڈ لارڈ ہوں, اللہ نے مجھے بڑا پیسہ دیا ہے, یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں, مدرسوں کے لیے کر رہا ہوں. یہ ساری وقف ہے کس کے لیے, مدرسوں کے لیے. نہیں, جب آپ کو جاب مل گئی, آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے وقف نہیں ہے. بتاؤ آپ مزے اڑا رہے ہو. اب بالکل کیا ہو گیا. تو اس لیے جو آدمی عمل میں نہیں ہوتا نا, جو لنک میں نہیں ہوتا, جو پریکٹیکلی کام نہیں کر رہا ہوتا, اس کے پاس باتیں آپ کو ہول سیل کے حساب سے ملیں گی. لیکن میرے بھائی جو پریکٹیکل لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کمپرومائز بھی کر رہا ہوگا, وہ یہاں سے بھی معاملہ, وہ کچھ غلط چیزیں بھی برداشت کر رہا ہوگا, وہ کچھ الٹے سیدھے کام بھی کر رہا ہوگا. تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ الٹے کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ الٹے کام کرنے کا ان کو شوق ہوتا ہے, کچھ الٹے اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس الٹا کرنے سے اس سے زیادہ الٹی چیزیں سیدھی ہو رہی ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات. اور زیادہ الٹی چیزیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں, اس سے
سیدھی ہو رہی ہو. جیسے آپ اپنے بچے کو کڑوا سیرپ پلا رہے ہو, وہ منہ بنا رہے, وہ چیخ رہا ہے, آپ چیخنے دیتے ہو, آپ کہتے ہو یہ چیخ برداشت ہو جائے گی لیکن اس کی بیماری بالآخر ٹھیک ہو جائے گی. تو دنیا میں کبھی بھی جو آدمی سخت مزاج ہوتا ہے نا, جس کی طبیعت میں لچک نہ ہو, وہ دنیا میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو چاہتے ہیں نا, یہ جو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ میں جہاز میں جا رہا تھا, ایک صاحب میرے پاس آ کے بیٹھ گئے, بڑے وہ کوئی ٹی وی کے کوئی بڑے مشہور اداکار بھی تھے, اب ان کو نہیں پتہ چلے گا, پرانی بات ہو گئی. پہلے میں تھوڑا یہ نہیں بتا رہا تھا ٹی وی کے اداکار تھے, میں نے ویسے ہی بتا دیا تھا تاکہ وہ یہ نہ کہیں گے میرے بارے میں مفتی صاحب نے کہا. بڑے اداکار تھے. تو مجھے ایک دن کہنے, وہ جہاز میں نا میرے سے گپ شپ ہو گئی. اچھا, بچپن میں ہم نے ان کو دیکھا ہوا تھا تو میں تو پہچان نہیں رہا تھا, وہ تو کافی ایجڈ ہو گئے. تو انہوں نے مجھے وہ نہیں 50-50 میں وہ جو, میں نے کہا اڑے اچھا بھائی. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب ایک بات بتاؤں, میں غلط بات بالکل بھی برداشت نہیں کرتا, میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا. اب چونکہ میری ان سے بے تکلفی نہیں تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے کہوں آپ پھر ناقابل برداشت آدمی ہیں, کسی کے لیے آپ کو برداشت کرنا ممکن, کیونکہ جو آدمی بالکل بھی غلط بات برداشت نہیں کرتا نا, اس کو دنیا میں کوئی بھی برداشت نہیں کرتا, کیونکہ دنیا میں 100% صحیح کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے. کچھ غلطیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں اس چکر میں کہ یار یا تو ہم میں تپڑ نہیں ہے اس کو صحیح کرنے کا, یا یہ کہ اس کو برداشت نہ کیا تو اس سے زیادہ غلط ہو جائے گا. اب ابا سگریٹ پی رہے ہیں بیٹھ کے, پیے جا رہے ہیں پھونک رہے ہیں, غلط ہو رہا ہے نا, صحت بھی خراب ہوگی ابا کی. لیکن آپ کیا کرو گے, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, اس کے بعد چھوڑ دو گے یار میں ان کا باپ نہیں ہوں. آپ نے ابا کو کہا سگریٹ ہاتھ سے لے کے پھینک دی کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ابا چرس لے آئیں گے اگلے دن, بولیں گے روک کے دکھا, میں تیرا باپ ہوں تو میرا باپ, اور تو بھی پی, ورنہ جائیداد سے آگ کرتا ہوں میں تجھے. تو بڑے کو تو یہی ہوتا ہے. ایسا آدمی گھریلو زندگی میں ناکام ہے, کیونکہ بھائی بیوی میں بھی کچھ آڑی ترچھی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی, بیویوں کی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, اولاد کی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, کچھ سالے بھی الٹے سیدھے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا موڈ تھا, مجھے کہہ رہا تھا یہ, پتہ نہیں تمہیں تو نہیں کہہ رہا تھا یہ, مجھے کہہ رہا تھا, مطلب پوچھ رہا ہوتا ہے آدمی اس کا, یہ تمہیں کہہ رہا ہے یا مجھے کہہ رہا ہے, مجھے کہہ رہا ہے تو بہت غلط کہہ رہا ہے. تو آدمی کہتا ہے چلو پوچھو ہی نہیں کس کو کہہ رہا ہے, فرض کر لو کہ یہ اس کو کہہ رہا ہے نکل لیا وہاں سے برداشت. وہی لطیفہ سناتا ہوں نا میں اکثر, ایک طاقتور آدمی جا رہا تھا, اس کو شو مارنے کا شوق تھا, اس کے ساتھ ایک کئی دبلا سا آدمی گزرا, اس موٹے طاقتور نے اس کو دھکا دے کے نا گرا دیا ایسے ہی, بس کیا کر لے گا. اب یہ دبلا جب گرا ہے, غلط بات ہوئی نا اس کے ساتھ, کیا خیال, اس کو بڑا غصہ آیا. اب اس نے جب سامنے دیکھا کہ یار یہ تو اتنا پاورفل ہے, تو اس نے کہا بیٹا اگر میں نے برداشت نہیں کیا نا تو ایک اور دھکا دے گا, یہ جتنی ذلت ابھی ہوئی ہے اتنی ہی اور ہوگی, کمپرومائز کرنا چاہیے نا. تو اب اس نے کیا کیا, دماغ کے تیز ہوتے ہیں باریک لوگ, اس نے بولا یہ آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے یا سنجیدگی سے دھکا دیا ہے. اس کا خیال تھا یہ کہے گا میں مذاق کر رہا تھا, ظاہر ہے ایسے موقع پہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, مذاق. تو جب یہ کہہ گیا میں مذاق کر رہا تھا تو میں ہنسوں گا, ارے اچھا مذاق کر, نکل جاؤں گا, عزت بھی رہ جائے گی اور انتقام بھی نہیں دینا پڑے گا. تو وہ بڑا ہوشیار نالائق. تو اس دبلے نے اس موٹے سے پوچھا کہ آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے یا آپ سیریس تھے. اس نے کہا سیریس تھا میں. تو اس نے کہا اچھا ہو گیا ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کرتا, یہ کہا اور بھاگ گیا. تو اچھا ہو گیا ورنہ میں اس قسم کے مذاق بالکل برداشت نہیں کرتا, بھاگ گیا یہ کہہ کے کہ دوبارہ آنے سے پہلے بھاگ. عزت بھی رہ گئی, عقل مند تھا, کیونکہ ابھی بھی بے عزتی ہوئی ہے, لیکن بھائی اگر برداشت نہ کرتے تو اس سے زیادہ بے عزتی ہوتی, اس سے زیادہ بے عزتی ہوتی. تو لچکدار آدمی, لچک, ہمارے نبی میں کتنی لچک تھی, حالانکہ آپ سے زیادہ 100% صحیح دنیا میں اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا, لیکن ساتھیوں کی بھی برداشت کر رہے ہیں. ہے وہی راز فاش کر دیا ایک صحابی نے, حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ, مسلمانوں کا راز فاش کر دیا. حضرت عمر نے حکم دیا گردن اڑائے ان کی. پوچھا بھائی کیوں فاش کیا, انہوں نے وجہ بیان کیا. آپ نے فرمایا چھوڑ دو, بدر میں شریک ہوئے, ان کی قربانی ہے, کتنا بڑا ظرف ہے کہ نہیں ہے, بھائی چھوڑ دو. اس لیے کہ اگر آپ اپنے ساتھیوں کی غلطیوں پر اس طرح سے کرنا شروع کر دیں. ہمارے ایک دفعہ
ایک عالم جو مدرسے کے محتمم ہیں, انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا کہ کچھ مدرسے کے استاذ کی شکایت آئی کہ وہ صحیح طرح پڑھا نہیں رہے. کچھ ہمارے مدرسوں میں اللہ کا یہ بڑا فضل ہے, ہم جتنے ٹیچر ہم نے دیکھے ہیں, اسکولوں کا ماحول بھی ہم نے دیکھا ہے, مقصد اسکولوں کی برائی نہیں ہے, اسکولوں کے ٹیچر کو بھی دیکھا ہے اور مدرسوں کے بھی, بہت فرق ہے دونوں کی دیانتداری میں, زمین آسمان کا فرق ہے. جو ہمارے مدرسے کے جتنے استاذ ہیں اتنی ذمہ داری سے, پابندی سے پڑھاتے ہیں, اتنی محنت سے پڑھاتے ہیں کہ یہ محنت ہم نے اسکولوں میں نہیں دیکھی ہے, کالج میں بھی نہیں دیکھی. چند اساتذہ اسکول میں بھی تھے, کالج میں بھی, لیکن 100% نہیں. مدرسے میں ہم نے 100% دیکھا ہے یہ کہ, اور تنخواہیں بہت تھوڑی تھوڑی, لیکن ٹائم بھی زیادہ دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے کہ بھئی یہ صدقہ جاری ہے ہمارے لیے. تو سب چیزیں تنخواہوں سے تھوڑی ہوتی ہیں. تو کچھ شکایتیں آئیں کہ آپ فلاں کو نکال دیں, فلاں کو نکال دیں, فلاں کو نکال دیں. انہوں نے کہا, جو مشورہ دینے والے تھے نا, ان کی فیکٹری تھی, انہوں نے کہا آپ کو جب اپنے ملازمین کی شکایت آتی ہے فوراً نکال دیتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں نکالتے تو نہیں, تو فیکٹری بند ہو جائے گی, اس طرح نکالتے رہو بیٹھ. تو انہوں نے کہا آپ کو فیکٹری کی تو فکر ہے, مدرسے کی فکر نہیں ہے. تو یہ دین ہے, دین کو بچانے کے لیے بھائی 100% کون درست ہوگا؟ تو جس کی طبیعت میں, نیچر میں لچک نہیں ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے, وہ دنیا میں کسی کام کا بولو نہیں. وہ بچوں پہ چنگیز خان بن جائے گا, بچے باغی ہو جائیں گے. تو وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے میرے پاس کہ غلط بات بالکل بھی برداشت کرتا ہی نہیں. اچھا بھائی نہیں کرتے ہوگے یار, آپ ہی کر سکتے ہیں, ہم تو کر لیتے ہیں. میں دل میں سوچ رہا تھا میں نہیں برداشت کر رہا, آپ اتنی غلط بات کر رہے ہو, لیکن میں کیا کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے میں اگر جواب دوں گا تو بحث چھڑ جائے گی, ہمارا تو سارا ٹائم اسی میں لگ جائے گا. تو ہم اچھا بھائی, بس ہم نے یہی کہا ماشاء اللہ اچھا لگا آپ کے منہ سے یہ سن کے اچھا لگا. تو بات کیا کر رہی تھی, یہ بات کہاں سے آئی, بات کیا چل رہی تھی یہ, ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اس زمانے میں دین کی خدمت کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے, گھر میں باؤنڈ ہو کے اپنی خانقاہ میں بند ہو کے آپ بیٹھ جاؤ, تو آپ کا کام بہت محدود. لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, اور اسلام کے خلاف اور اہل حق کے خلاف کیا کیا دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں. ہمارے ایک استاذ تھے, انہوں نے, استاذ تو نہیں یوں کہہ سکتے, بڑوں میں سے تھے, انہوں نے واقعہ سنایا کہ چند علماء میرے پاس آئے, انہوں نے کہا غامدی صاحب اتنا کچھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اسلام کے خلاف, آپ کام کیوں نہیں کرتے, اس کے دلائل کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اچھا, جو علماء ان کو سمجھانے کے لیے آئے وہ علماء کی ویڈیو بنانے کے قائل نہیں تھے. انہوں نے کہا دیکھیں غامدی صاحب ویڈیو کیمرے کے سامنے بات کر رہے ہیں, اور بات محترم کی بات پھیل رہی ہے یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں, اور آپ میرا بیان رکھوا رہے ہیں, کہاں رکھوا رہے ہیں؟ مدرسوں میں, جو غامدی کے نظریات سے متاثر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو جو متاثر ہیں وہاں عورتیں بھی ہوں گی, لڑکیاں بھی ہوں گی, لڑکے بھی ہوں گے. ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ برقعے پہنا کے لڑکیوں کو سائڈ پہ کر دو اور لڑکوں کو ادھر کر دیں, تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا ایسے. تو آپ جس طبقے میں وہ کام کر رہا ہے اس طبقے میں ہماری دعوت پہنچنی نہیں, تو میرا دماغ خراب ہے, میں اپنا ٹائم ضائع کروں جواب تیار کر کے. سوال اس نے کیا ہے, جواب آپ اس کو کس کو دے رہے ہیں؟ اس کو دے رہے ہیں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو اس زمانے میں کوئی بھی کام ہوگا, کیونکہ اس وقت اسلام کی دنیا میں حکومت نہیں ہے, اس وقت تو کفر کی حکومت ہے, تو آپ کو دنیا میں جو بھی کام کرنا پڑے گا. جیسے یہ جو یوٹیوب کی ارننگ بھی اسی میں آ گئی, کہتے ہیں ایسے ایڈورٹائز چل رہے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو آپ شیمپو کی بوتلیں بیچ رہے ہیں, ان پہ تصویریں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ تو ہونا تو یہ چاہیے. اس تصویر کو پہلے آپ کیا کریں؟ نہی علی المنکر میں آتا ہے, نبی نے فرمایا جو گناہ دیکھے اپنے ہاتھ سے کیا کرو, مٹا دو. سب سے پہلے آپ شیمپو کی بوتل پہ تصویر کو کیا کریں گے؟ مٹائیں گے. لڑکیوں کی آپ ہو سکتا ہے وہ تصویر دیکھ کے بدنظری کرے, لیکن آپ کیا کہیں گے؟ بھائی میرے باپ کی کمپنی نہیں ہے, میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. تو ایک خالص حرام ہے, اور ایک ایسا حرام ہے جو ہے تو حلال, لیکن حرام کی اس میں کیا ہو رہی ہے؟ آمیزش ہو رہی ہے. تو یہ فرق آج کرنا پڑے گا. لیکن یہ فرق جب کوئی دوسرا پیسہ کما رہا ہوتا ہے نا, تو پھر لوگ نہیں کر رہے ہوتے. جب خود مبتلا ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ فوراً کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسلامک بینکنگ حرام ہے, ناجائز ہے, ساری دنیا بہت عرصے تک چیختی رہی, بہت سے لوگ.
کچھ تو بیچارے علماء تھے جو جن کی رائے یہی تھی, وہ تو دلائل کی دنیا میں ان کی رائے تھی, وہ اب بھی ہے, لیکن بہت سے لوگ اب صاحب ایک ہی کان ادھر سے پکڑو کان ادھر سے پکڑو. لیکن جب پیسے ختم ہو گئے اور ان کو پتہ چلا بھائی بینک لون دے کے آپ کو گھر بنانے کی سہولت دے رہا ہے, آپ کو اسلامک بینک قسطوں میں گاڑی دے رہا ہے, فوراً دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لے کر آ گئے, بھائی میرے پاس علماء کا کیا ہے, فتویٰ ہے. جب ضرورت پڑی تو کیا ہو گیا, بھائی یہ تو علماء کا فتویٰ ہے نا, یہ تو شرعن کیا کہتے ہیں, ساری زندگی حنفی ہوتے ہیں, 3 طلاق دے دی تو کیا بن گئے, اہل حدیث ہے بھائی. تو مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے مارکیٹ. تو وہ جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کر دوں, بس پھر 2-4 سوال کے جواب دیتا ہوں کہ جب اپنی ذاتی ضرورت, یہ تو تصویر حرام ہے اسلام میں, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی, لیکن میرے بھائی پھر دبئی جانے کے لیے بھی تصویر کیا ہے, حرام ہے. آپ دبئی جانے کے لیے کس بیس پہ تصویر کھنچوا رہے ہو, آپ کا دل چاہ رہا ہے تھائی لینڈ گھومنے پھرنے جاؤ, انجوائے کرنے, تصویر کھنچوانی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی, تو وہاں فوراً کیا ہو جائے گا, جائز ہو جائے گا. تو یہ جو ارننگ ہے اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں بھائی ایک چیز, وہ جو کمپنی جو آپ کو ایڈورٹائز کے پیسے دے رہی ہے وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی دے رہی ہے, اس میں جو میوزک آ رہا ہے یا اور جو کچھ خرافات آ رہی ہیں وہ اس کی ضمن میں ہے. تو آپ کے مشورے سے اگر ایسا کر رہے ہیں تو گناہ ہوگا, نہیں کر رہے تو جیسے شیمپو کی بوتل پہ آپ کا اختیار نہیں ہے, ایسے ہی اس ایڈورٹائز پہ بھی آپ کا اختیار نہیں ہے. تو جو ارننگ کر رہے ہیں نا یوٹیوب سے, جن کو موقع ملتا ہے چینل بنا کے مونیٹائز کرنے کا, وہ کسی کے فتوے کو نہیں پوچھتے, کہتے ہیں بالکل صحیح ہے. لیکن جس کا یہ کام نہیں ہے وہ کیا کرے گا, بیٹھ کے کیڑے نکالتا رہے گا. تو ٹیلی ویژن کا بھی ایسا ہی ہے. اب جو لوگ ٹی وی میں, مثال کے طور پر ایک نیوز اینکر ہے, وہ خبریں پڑھ رہا ہے, سارے علماء یہ کہتے ہیں اس کی تنخواہ کیا ہے, حلال ہے, کیونکہ وہ نہ ڈرامہ بنا رہا ہے نہ فلم ہاں سری حرام کام نہیں جائز ہو جائیں گے زمانے کی وجہ سے, کیونکہ آپ کہیں کہ چونکہ کفر کا غلبہ ہے تو اگر تھوڑی سی ہم نے پی لی تو کیا جا رہا ہے اس میں. مفتی صاحب نے کہا تھا چلتا ہے, یا ہم نے شراب بیچنا شروع کر دی, وہ تو عین شراب تو حرام ہے نا. ایک اور یا لڑکیاں ہی بیچنا معاذ اللہ کسی نے شروع کر دی کہ شیمپو کی بوتل پہ جب لڑکی جا سکتی ہے تو ڈائریکٹ کی بھی نہیں, وہ بھائی اس میں اصل مقصد وہ شیمپو ہے, ڈبہ مقصد, کوئی بھی آپ سے ڈبہ خریدنے نہیں آتا نہ تصویر خریدنے آتا ہے, اصل مقصد وہ لیکوڈ ہے, وہ اس میں پھر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, تو کمپنیاں اس میں جو کچھ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں. تو بالکل اسی طرح یوٹیوب کی ارننگ کا بھی ہے, وہ جو آپ کو اس میں پیسے مل رہے ہیں وہ لڑکیوں کو پروموٹ کرنے کے نہیں مل رہے, وہ بھی لڑکی کوئی شیمپو کی بوتل لے کے آ رہی ہوگی وہاں پہ بتا رہی ہوگی, تو کمپنی اپنی ایڈورٹائز کو پروموٹ کرنے کے پیسے دے رہی ہوتی ہے, آپ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے دے رہی ہوتی ہے, تو اس میں حرام کی آمیزش ہو رہی ہوتی ہے, یعنی حرام نہیں ہو جاتا وہ, کیونکہ اگر آپ اس بیس پر اگر حرام کہنا شروع کر دیں پھر یہ حرام کا دروازہ اتنا پھیلے گا کہ لوگوں کے لیے رزق کمانا ممکن نہیں. تو جن کا فتوے کی فیلڈ سے تعلق نہیں ہے نا, وہ تو بیٹھ کے فوراً کہہ دیں گے, لیکن مفتی کو پتا ہوتا ہے بھائی یہ اگر حرام ہوا نا تو پھر اس کا دائرہ کہاں ہے, پھر یہ بہت بڑا دائرہ ہے, پھر تو اسلام پہ چلنا ہی ممکن نہیں رہے گا. تو اس میں یہ فرق کرنا پڑے گا, اصلاً جائز ہے, وصفاً اس میں وصف ناجائز ہونے کا شامل ہو رہا ہے. اور اس کی فقہ میں بہت سی مثالیں. تو یہ جو نیوز اینکر ٹی وی میں آتے ہیں, ان کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے, نیوز چینل سے. تو یہ ایڈورٹائز کے پیسے ہوتے ہیں نا جو ٹی وی کماتا ہے. تو ٹی وی جب ایڈورٹائز میں تو وہی ہو رہا ہے, لڑکیاں بھی آ رہی ہیں, اشتہار بھی ہو رہے ہیں, لیکن ہم وہاں یہی فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ بھائی ٹی وی میں ایڈورٹائز میں اگرچہ بے حیائی ہو رہی ہے, لیکن کمپنی جو ٹیلی ویژن کے چینل کو پیسے دیتی ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے دے رہی ہوتی ہے. اس پروڈکٹ میں زیادہ تر جائز چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں ناجائز بھی, زیادہ تر کیا ہوتی ہیں, شیمپو آ رہا ہے, صابن آ رہا ہے, اور یو فون تم ہی تو ہو, اور کیا نام ہے, اور وہ سب کہہ دو, ہاتھ پاؤں کٹوا دو, ٹیلی نور کے وہ کیا, جب بھی فون کرو نا کسی کو, ٹیلی نور کے 70 کروڑ. میں تو شروع میں سمجھا تھا پتہ نہیں کیا خبر پیش کر رہا ہے یار, 70 کروڑ لوگوں کو کورونا ہو گیا, کیا ہو گیا. آج ٹیلی نور کے 70 کروڑ, وہ کیا ہے, 3 کروڑ, کتنے کروڑ ہیں. تو کوئی موبائل کمپنی کا اشتہار آ رہا ہے, کوئی شیمپو کا آ رہا ہے, کوئی جناب کوئی پیپسی کا آ رہا ہے, تو یہ چیزیں فی نفسی ہی کیا ہیں, جائز ہیں. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی ٹیلی ویژن کی جو ایڈورٹائزمنٹ سے ارننگ ہے وہ ارننگ بذات خود کیا ہے, جائز ہے. لیکن ٹی وی والوں پر واجب ہے کہ جو حرام کی آمیزش ہو رہی ہے ایک اندازے سے تھوڑی رقم صدقہ کر دیں.
تو نیوز اینکر کو وہ دی جا رہی ہے. نیوز اینکر کا کام بذات خود کیا ہے؟ جائز خبریں پڑھ رہا ہے نا وہ. اچھا مجھے یہ بتاؤ, یہ جو ڈاکومنٹری بنا رہے ہوتے ہیں, خبریں دکھا رہے ہیں, بندے مر گئے, یہ مر گئے, اس میں بھی درمیان میں لیڈیز بہت ساری گزر رہی ہوتی ہیں. باپ کو چونکہ تم نے بغیر دوپٹے کے لیڈیز دکھائی ہیں, لہذا تمہیں جو تنخواہ ملے گی وہ کیا ہوگی؟ حرام. وہ کہے گا بھائی میں یہ بندہ دکھا رہا ہوں, اور اگر لیڈیز بھی دکھا رہا ہوں تو اس کا مقصد خاتون کو نمایاں کرنا نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا بیچاری کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. میرا مقصد اس بے حیائی کو پروموٹ کرنا, یہ اس کا ڈانس دکھانا نہیں ہے. میرا مقصد ہے یہ خاتون بیچاری لٹ گئی, ان کے ساتھ ڈاکو ان کا پرس چھین کے چلے گئے, جی محترمہ بتائیے کیسے ڈاکو آئے, کیسے گئے. تو ہم یہاں بھی اس کی ارننگ کو کیا کہیں گے؟ جائز. حالانکہ وہ بغیر دوپٹے کے تو ٹی وی میں آنا اس کے لیے جائز نہیں تھا. ہم کہیں گے مقصد معاشرے سے برائی کو ختم کرنا ہے. اس ڈرامے اور فلموں کو ہم اس لیے ناجائز کہتے ہیں ان کی ارننگ کو کہ وہ تو بذات خود ہے ہی غلط, اس کی تو ضرورت بھی نہیں ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ ہم کمپنی جو اشتہار بنا رہی ہے جس میں عورتوں کا استعمال کر رہی ہے اس کو کے عمل کو پھر بھی ناجائز کہیں گے. بھائی دکاندار تو مجبور ہے نا شیمپو کی بوتل بیچنے پر, لیکن شیمپو کی بوتل بنانے والا وہ تھوڑی مجبور ہے اس پر لڑکی کی تصویر چھاپنے پر. وہ نہ چھاپے نا, وہ کیوں چھاپ رہا ہے؟ وہ کمپنی تو مجبور نہیں ہے نا, ان کو بہرحال گناہ ہوگا. لیکن یہ سب چیزیں اس وقت ہوں گی جب یہ سارے چیزیں کس کے کنٹرول میں ہوں؟ یا آپ کے کنٹرول میں ہوں. تو نیوز اینکر کی تنخواہ کو بھی جائز. ہاں ڈراموں فلموں میں لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور جو بھی بے حیائی کے سین آ رہے ہیں اس میں اس لیے ہم اس کو ناجائز کہیں گے کہ بھائی آپ کو تنخواہ اگرچہ جائز ارننگ سے دی جا رہی ہے, لیکن جس کام کے عوض میں دی جا رہی ہے وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ناجائز. جیسے ایک آدمی سے آپ کہو بندے کو مار کے آ جاؤ میں تمہیں حلال آمدن سے دوں گا, تو آپ اگرچہ حلال سے دے رہے ہیں لیکن جس کام کے بدلے میں دے رہے ہیں وہ کام کیا ہے؟ تو ناچنے والی عورتوں کی آمدن حرام ہے, چاہے کوئی آدمی اپنے خون پسینے کی کمائی سے دے رہا ہو, اس لیے کہ کام ہی ناجائز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح بینکنگ میں پہلے تو علماء یہ کہتے تھے کہ بینک میں کسی بھی طرح سے جاب کرنا حرام ہے, لیکن اب بینک کا کام سود کے علاوہ بھی درجنوں کام ہو گئے ہیں. اب بینک میں جو آدمی صرف جو چوکیدار ہے, اب بہت سے علماء کہتے ہیں بھائی اس کی تنخواہ حرام نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ بینک کی وجہ صرف سودی لین دین کے لیے نہیں ہے. بینک بہت سارے اور ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو فی نفسی ہی جائز کام ہوتے ہیں, وہ بہت ساری سروسز دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو. تو بینک میں اس کی تنخواہ تو حرام ہے جو کسی بھی طرح سے سودی لین دین میں یا سودی لکھت پڑھت میں ملوث ہے. اسٹیٹ بینک میں ایک صاحب تھے جن کا کام تھا پرانے نوٹوں کو تبدیل کرنا نئے نوٹوں کے ساتھ. ان کو کسی نے فتویٰ دے دیا بینک کی ہر طرح کی نوکری حرام ہے, آپ اسٹیٹ بینک تو باپ ہے سارے بینکوں کا. تو جب وہ علماء کے پاس گئے انہوں نے کہا بھائی آپ کا سود سے نہ کوئی لینا نہ دینا, پرانے نوٹ تبدیل کرنے کس کے ذریعے؟ نئے نوٹوں سے. تو اس کا کیا, یہ تو قوم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تو ایک کام ہے جو صحیح کام لگایا ہے بینک نے, حکومت نے آپ کے ذمے. تو اس لیے مسائل مفتیوں سے پوچھا کریں. ہر آدمی معاشرے میں کیا بنا ہوا ہے؟ فنٹر. تو بہت گہرائی میں جا کے ایک ایک چیز کو, اور جو آپ کو خرابیاں نظر آ رہی ہیں نا کہ یار یہ جائز ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے پھر یہ صحیح ہو گیا, تو بھائی وہ اس لیے ہے کہ معاشرے میں شر غالب ہو رہے. تو اب آپ کو ہر چیز میں مختلف پہلو دیکھنے. ایک صاحب نے مجھے کہا آپ یوٹیوب کی ارننگ کو الاطلاق حرام کہہ دو تاکہ بے حیائی کا جڑ سے کیا ہو جائے؟ خاتمہ. میں نے ان سے کہا اگر ہم الاطلاق حرام کہہ دیں نا تاکہ یوٹیوب پہ ایڈورٹائز جڑ سے ہی ختم ہو جائیں, تو بہت سے لوگوں کا ایمان جڑ سے کیا ہوگا؟ جن کو جو بے روزگار تھے اب گاؤں دیہاتوں میں کھانے کی ویڈیو بنا بنا کے لوگ ڈال رہے ہیں, ان کی ہزاروں لاکھوں کی ارننگ شروع ہو گئی. بہت سے بے روزگار لوگوں کو روزگار مل گیا. تو میں نے کہا یہ اپنی جگہ رکھ کے سوچو کہ آپ کے پاس کوئی آمدن کا ذریعہ نہ ہوتا اور آپ اس سے کما رہے ہوتے, پھر آپ آ کے کہتے حرام کہہ دو تاکہ جڑ سے کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. تو علماء کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فتوے میں بیلنس ہونا چاہیے, ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس کا معاشرہ اس تحمل بھی ہے یا نہیں ہے. تبھی دیکھو فقہا کے اختلاف کا بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی آپ نے ایسی چیز بیچی, کسی کو فروخت کی جو بذات خود گناہ کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ گناہ میں بھی استعمال ہو سکتی ہے اور حلال میں بھی, تو وہ ہر ایک کو بیچ سکتے ہو آپ. میں ایک آسان مثال سے, انگور ہے, انگور سے شراب بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ دو آدمی میرے پاس آئے انگور لینے کے لیے,
میں نے انگور بیچ دیے, پروفٹ لے لیا, اللہ اللہ مجھے کیا پتا یہ کیا کر رہے ہیں. مسئلہ یہاں اختلافی ہوگا. آپ کو پتا ہے یہ آدمی مجھ سے انگور خرید رہا ہے شراب بنانے کے لیے, آپ کو کیا اس بات کا علم ہے؟ یہاں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں پھر بھی انگور بیچنا جائز ہے, اور یہ گناہ میں تعاون نہیں سمجھا جائے گا, اس لیے کہ شراب بنانا اس کا اپنا عمل ہے. آپ نے اس کو مجبور تو نہیں کیا نا شراب بنائی ہے, اگرچہ آپ کو پتا ہے, تو یہ تعاون گناہ میں تعاون نہیں کہلائے گا, اس لیے کہ انگور بذات خود ایک حلال چیز ہے. گناہ میں تعاون جب کہلائے گا جب آپ اس کو یہ بتائیں کہ یہ انگور ہے شراب بنانے کے لیے, میں طریقہ بتا دوں یہ کیا کہلائے گا گناہ میں؟ یا آپ اس کو ترغیب دے رہے ہو بہترین بناؤ, ٹھیک ہے نا, بہت اچھا کر رہے ہو, یا آپ اس کو پتہ بتا دو یار شراب وہاں وہ بندہ ہے وہاں بھی فیکٹری میں شراب بنتی ہے, ذرا ان سے بھی جا کے مشورہ لے لو. اس طرح کا کسی بھی قسم کا آپ نے اس کے ساتھ تعاون کیا تو یہ کیا کہلائے گا؟ گناہ میں تعاون. شراب بنانے کے جرم میں آپ برابر کے شریک, لیکن کہتے ہیں انگور بیچنے سے آپ کو گناہ نہیں ملے گا, حالانکہ پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. لیکن صاحبین جو امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد ہیں اور جمہور علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر نہیں پتا کہ یہ کیا کرے گا پھر تو بیچنا جائز ہے, لیکن جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ اس سے شراب بنائے گا اس کو انگور بیچنا جائز نہیں ہے, پروفٹ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. ابھی اختلافی مسئلہ ہے نا, بہت عرصے تک فتویٰ اسی پہ چلا آیا ہے کہ صاحبین کے قول پہ, جمہور کے قول پہ اسی پہ فتویٰ چلا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب بہت سے علماء امام ابو حنیفہ کے قول پہ گنجائش دے رہے ہیں, اس لیے کہ اب اگر آپ نے علی الاطلاق اس کو حرام کہہ دیا, کمپیوٹر کا کاروبار گیا تیل لینے, موبائل کا کاروبار گیا بولو, کیونکہ آپ کو بسا اوقات یقین ہوتا ہے کہ بھائی یہ اتنا نیک آدمی نہیں ہے جو کمپیوٹر گھر میں لے کے جا رہا ہے اس پہ حج اور عمرے کی ڈاکومنٹری دیکھے گا بہت دفعہ آپ کو تقریباً یقین ہوتا ہے, قریب بہ یقین ہوتا ہے بھائی یہ فلمیں تو دیکھے گا اس کے اوپر, لیکن ہم یہی کہیں گے بھائی یہ نہیں دکھا رہا, یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. یہ تو بیچارہ اپنے بذات خود کمپیوٹر ایک جائز چیز ہے, جائز میں بھی استعمال ہوتی ہے اور حرام میں بھی استعمال ہوتی ہے, تو یہ تو اپنا بیچارہ ایک بزنس کر رہا ہے. تو زمانے کی وجہ سے جہاں گنجائش ملتی ہے, علماء کہتے ہیں یہ زمانہ ایسا ہے کہ رزق کے حلال ہونے میں جہاں گنجائش کا پہلو ہوگا اس پہلو کو اس زمانے میں ترجیح دی جائے گی تاکہ لوگوں پہ رزق کا دروازہ بند نہ ہو. پہلے شدت تھی کیونکہ لوگوں کے پاس حلال دروازے اتنے زیادہ تھے کہ شدت اختیار کرنے سے فائدہ یہ ہو رہا تھا, معاشرے میں برائی بالکل جڑ سے ختم ہو رہی تھی. اب شدت اختیار کرنے میں برائی ختم نہیں ہوگی, وہ تو پھیل چکی ہے. اب جو بیچارہ حلال کمانا چاہتا ہے اس پہ حلال کے دروازے کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے. مثلا یوٹیوب کے آپ بول دو کہ مونیٹائزیشن حرام ہے, تو کیا مطلب یوٹیوب پہ اشتہار چلنا بند ہو جائیں گے؟ ہے بھائی, بہت سے دینی چینل بند ہو جائیں گے, وہ کہیں گے یار ہماری جب اس سے ارننگ ہی نہیں ہو رہی تو ہم ویڈیو کیوں شیئر کریں. اس سے جو خیر کی بات ملٹی پلائی ہو کے پھیل رہی تھی وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم. اور جو گانے اور فلموں والے چینل ہیں ان کو تو حلال حرام کی پرواہ نہیں, وہ دھڑا دھڑ کریں گے. بہت سے دینی چینل ایسے ہیں جو ارننگ کا ذریعہ ہیں, جو اس لیے نہیں پروموٹ کر رہے ہوتے علماء کی تقریروں کو کہ علماء کی تقریر, وہ کہتے ہیں بھائی ہماری کمائی کا ذریعہ ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو فلموں کو پروموٹ نہیں کر رہے, کس کو پروموٹ کر رہے ہو؟ علماء کے بیانات. اور باقی جو ڈانس ماس اور یہ اشتہارات اس قسم کے آ جاتے ہیں وہ یوٹیوب پہ ویسے ہی اتنے ہیں کہ اس کے لیے کسی کو ان کے چینل کے اشتہار دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس مونیٹائزیشن کو بند کر دو تو معاشرے میں خیر کا اتنا غلبہ ہو جائے گا کہ یوٹیوب پہ بیچارہ تلاش کرتا رہے گا کسی لڑکی کا مجھے کوئی چہرہ نظر آ جائے, اور بیچارہ شرمندہ ہو کے واپس آئے گا, بولے گا ہائے یوٹیوب پہ تو حج عمرے کے علاوہ مجھے کچھ نظر. تو اب حکمت اور مصلحت کا تقاضا کیا ہے بھائی, اس پہلو کو ترجیح دو, اس پہلو کو نظر انداز کرو. کوئی اپنے طور پر تقوی کی انتہا کو پہنچے اور کہے نہیں بالکل نہیں, تو بہت اچھی بات ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو ایسے ہی جیسے ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو مشورہ دیں کہ لیڈیز کو کمرے سے باہر نکال دو, یہ سب کو ادھر بٹھاؤ, درمیان میں تمبو, کیا پتہ یہ ٹکٹکی باندھ کے بندہ آیا ہے میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے توحید سیکھنے آ رہا ہوں اور اصل میں آیا ہوں اپنی سیٹنگ کے چکر میں, امکان تو ہے نا. ڈاکٹر ذاکر نائک بولے گا ابے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی اس فلسفے کو ایک طرف رکھ لے,
جو دعوت پھیل رہی ہے نا یہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو چھوٹے فساد کو برداشت کیا جائے گا بڑے فساد سے بچنے کے لیے. اسی وجہ سے میری ایک ناقص رائے ہے کہ اس زمانے میں کم از کم جمعے کی نماز میں خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت دینی چاہیے. وجہ اس کی یہ کہ جب فقہاء نے پابندی لگائی تھی اس وقت عورتیں کہیں بھی نہیں جاتی تھیں, گھر سے باہر نکلنے میں واقعی فتنے کا اندیشہ تھا. تو بہتر یہی تھا کہ گھر میں ہی پڑھیں, کیونکہ شریعت میں عورت کے مسجد میں آنے کی ترغیب تو سرے سے ہے ہی نہیں. تو بھائی جب ترغیب بھی نہیں تو گھر میں رہو. اب عورت دنیا کی ہر جگہ جا رہی ہے. اب اگر آپ نے جمعے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بیان بھی ہوتا ہے, اب اگر آپ پابندی لگاؤ گے نا بیان کے, جمعے کی نماز کے بہانے بہت سی عورتیں بیان سننے آ جائیں گی. صرف بیان دیکھو یہاں ابھی کتنا مجمع ہے اور جمعے کو 10 گنا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نماز ہے. تو جمعے کی نماز میں ایک اٹریکشن ہے. تو اس لیے میری رائے یہ کہ بھائی اب عورت کو جمعے کے دن مسجد میں آنے دینا چاہیے, کیونکہ اصل حکم تو یہی ہے نا اسلام کا, وہ تو ایک وقتی پابندی تھی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے کہ عورت کو مسجد میں آنے سے مت روکو, اس قول کو ہم نے تعویل کی اس میں کہ بھئی فساد زمان ہے. جیسے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی ہمارے زمانے کی عورتیں دیکھ لیتے تو پابندی لگا دیتے. تو امی عائشہ نے نبی کے قول کی تعویل کی نا کہ بھئی یہ اس صورت میں ہے کہ فساد کا اندیشہ نہ ہو. اب چونکہ فساد کا اندیشہ ہے تو اب پابندی لگ سکتی ہے. اسی بیس پہ امام حنیفہ نے بھی فتویٰ دیا کہ نہیں جانا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب نبی کے قول کی تعویل کی جا سکتی ہے تو امام ابو حنیفہ کے قول کی تعویل کیوں نہیں کی جا سکتی کہ بھئی انہوں نے روکا اس لیے تھا کہ اس زمانے میں نہ آنے میں فساد تھا. اب ہم نہ آنے میں آنے میں فساد تھا, اب ہم دیکھیں گے کہ آنے میں فساد ہے یا نہ آنے میں. آپ کہہ سکتے ہیں جب اس زمانے میں آنے میں فساد تھا تو اب کیوں نہیں ہے. میں کہتا ہوں اب یقیناً ہے, لیکن اب نہ آنے میں دوسری نوعیت کا فساد اور زیادہ ہے. دین سیکھنے کے راستے کیا ہو گئے, بند. لیکن ہمارے علماء پتہ کیا دیکھتے ہیں, اپنے گھروں کی خواتین کو دیکھ رہے ہیں, نہیں بھائی یہ تو مسجد ایک دن بھی نہیں گئی لیکن پھر بھی ماشاءاللہ اتنی نہیں گئی ہے بھائی. وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ارے میری تو بچی ماشاءاللہ ایک دن مسجد نہیں گئی پھر بھی ماشاءاللہ کیا ہے. ارے بھائی آپ باہر نکل کے ان کو دیکھو, گلی محلے میں جو رہتے ہیں, آپ کالج یونیورسٹیوں میں جاؤ, آپ کو پتا چلے گا ابھی دوپٹے کا مسئلہ نہیں ہے, ابھی کلمے کا مسئلہ بنا ہوا ہے. مسجد سے لنک کیا ہو گیا, ختم. یونیورسٹیوں میں پروفیسر ان کو ایتھیزم سکھا رہے ہیں, الحاد سکھا رہے ہیں, لڑکے بے حیا بنا رہے ہیں. مسجد میں امام کی تقریر ایک ایسی چیز تھی جس میں ان کو اللہ رسول سننے کا موقع ملتا تھا, وہ دروازے آپ نے بند کر دیے. آپ کہہ سکتے ہو میڈیا سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے. میڈیا بالمشافہ بیان سننے کا آلٹرنیٹ بولو نہیں ہے. آپ ایک یوٹیوب پہ سنو الگ چیز ہے, سامنے سنو الگ چیز ہے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی کی مجلس میں آ کے بیان سنا کرتی تھیں. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جتنے لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں, اب دیکھو بڑے بڑے علماء ہر محفل میں اس طرح کی جگہوں پہ جاتے ہیں. بعض علماء جاتے ہیں, حکومت نے بلایا ہے, وہاں کچھ منکرات بھی ہوتے ہیں, وہ برداشت کرتے ہیں. یار بڑے ہدف کے لیے چھوٹی چیزوں کو کیا کیا جائے گا, اوائڈ کیا جائے, برداشت کیا جائے, کوئی بات نہیں, نظر انداز کرو. تو لیکن صرف دنیاوی مفاد کے لیے گناہ کی محفل میں جانا یہ بالکل حرام. جیسے شراب خانے میں جانا تاکہ مجھے بھی تھوڑی سی مل جائے, یا ویسے ہی غلط ہے جناب. شراب خانے میں اس لیے جا رہے ہو, شرابیوں کو تبلیغ کروں گا, پھر کون ناجائز کہے گا بھائی. پھر آپ کو یار وہ مولانا صاحب وہاں شراب خانے میں بیٹھے ہوئے تھے ہیں بھائی, تو بھائی وہ تبلیغ کرنے گئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو اس لیے تھوڑا سا براڈ مائنڈیڈ اس زمانے میں بن جاؤ. تو میں کہہ رہا تھا خلافت عثمانیہ سے جو بڑی مسٹیک ہوئی ہے نا اس زمانے میں, وہ یہی ہوئی ہے, وہ زمانے کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو زمانے کے حساب سے وہ کیا کہتے ہیں ماڈرن نہیں کیا زمانے کے حساب سے. یورپ ترقی کر رہا تھا, وہی پرانی باتیں. نبی نے وہی تلواریں چلائی ہیں نا جو مشرکین کے پاس تھیں. اب وہ توپیں لے کر آ رہا ہے آپ کو, چونکہ ہمارے نبی نے تلوار سے جنگ لڑی, ہم تلوار سے جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو آپ کو اسلام دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے وہی تیاری کرنی پڑے گی جو آپ کا دشمن کر رہا ہے. خلافت عثمانیہ سے جو بہت بڑی مسٹیک ہوئی, انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی, اور پھر اللہ کی عادت ہے
دنیا اسی کو سلام کرتی ہے جو دنیا میں کامیابی کے اسباب اختیار کرتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر. آپ اگر زہر کا پیالہ پیو گے تو کتنے بڑے تہجد گزار مر جاؤ گے, جم جاؤ گے تو کتنے برے ہو پھر بھی طاقتور ہو جاؤ گے. یہ دنیا کا اصول ہے, سمجھ رہے ہو, دنیا کا اصول ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو خلافت عثمانیہ نے پریس نہیں بنایا, اس کا نتیجہ نکلا یورپ کا لٹریچر دھڑا دھڑ چھپ کے دنیا میں پھیل گیا. لوگ ان کے نظریات سے, خود ترکی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا, ترک قوم ہاتھ سے نکل گئی, خلافت کا بیڑا غرق ہو گیا. افسوس اس پر ہے, ہمارے ایک استاذ بڑی خاندانی بات کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں میں بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم جو غلطی کرتے ہیں ایک تو اس کو مانتے نہیں ہیں, پھر وہی غلطی ہم دہرا کے جب شکست ہوتی ہے تو پھر اس شکست کو شکست نہیں مان رہے ہوتے, بلکہ اس شکست کو فتح مان رہے ہوتے ہیں. کیا مان رہے ہوتے ہیں یار, دیکھو لٹ گیا, دیکھا اللہ. مثال کے طور پر آپ کو منع کیا بھائی احتیاط کرو, اس گلی سے نہ گزرو, یہاں ڈاکو ہیں. اب آپ مذہب کا غلط استعمال کرو گے. یہ میں جزیہ بیان کر کے قانون سمجھا رہا ہوں, یہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. آپ کو کہا اس گلی سے مت گزرو, یہاں کون ہوتے ہیں, ڈاکو. آپ نے مذہب کا پہلے تو غلط استعمال کریں گے آپ. بھائی مذہب تو انسان سے خوف نکالتا ہے. اللہ کہتا ہے, اللہ ایسے تجوید کے ساتھ, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ جس کے لیے رزق بڑھانا چاہے کسی کا باپ بھی اس سے روزی نہیں چھین سکتا. اور کیا ہے قرآن کی آیت, کیا وہ بڑی زبردست آیت ہے, وہ میں عاملوں کے خلاف پڑھتا ہوں. کیا ہے یار وہ آیت, اتنی دفعہ پڑھتا ہوں یاد نہیں آ رہی, کہ وہ کون سی آیت ہے جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ بند کر دے, فلا ممسک لہو, جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے, فلا ممسک لہو, کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا. اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ کھول دے, مجھے آیت یاد نہیں آ رہی, کیا نہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ نہیں ہے, یا ایھا الناس, اتنی زیادہ پڑھی ہے میں نے یہ آیت پھر بھی نہیں آ رہی. خیر ترجمہ کر دیتے ہیں نا, وقت پر ختم ہو گیا ہے. فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ, اس طرح کی آیت ہے کہ یہ اس میں ہے سورہ فاطر میں. خیر اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر اللہ تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو بند نہیں کر سکتی, اور اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے کوئی نقصان کو دور نہیں کر سکتا. آپ نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو کسی کا باپ بھی میری جیب میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا. پہلی غلطی مسلمان سے یہ ہو رہی ہے کہ آیت کا کہاں استعمال ہو رہا ہے, غلط استعمال. سگریٹ پی رہا ہے, کسی کا باپ بھی کینسر, موت ایک دن متعین ہے. اگر میری موت متعین ہے, ٹرک کے نیچے بھی آ گیا تو نہیں مروں گا, سوری اگر نہیں مرنا ابھی مقدر میں, اور اگر مقدر ہے تو بھائی کچھ بھی کر لو, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے. یہ فی نفسی بات درست ہے, اس کام کے لیے یہ دلیل درست نہیں ہے. تو آپ کیا گلی سے گزر رہے ہو, یہ دینداروں کا, ہم جیسے نالائقوں کا یہ حال بن چکا ہے ابھی. اور یہ مرض دینداروں میں زیادہ نظر آتا ہے, یہ نظریاتی بیماری ہے. گلی سے گزرتے ہوئے کیا ہوگا, منع کیا بھائی نہیں, آپ کو یہ توکل کے خلاف ہے, اتنی احتیاط کہ اس گلی سے پہلے موبائل یوں رکھو, اور یہ توکل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ, آیت الکرسی 3 دفعہ درود شریف اول آخر پڑھ کے پھونک لگاتے ہوئے چلے جاؤ. آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹالتو 11 دفعہ. ہم بچپن میں ایسے ہی کرتے تھے, آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹالتو. ہمیں یہ بتایا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی بلا آئے نا, کوئی مصیبت آئے, تو آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹالتو 11 دفعہ پڑھ کے پھونک لگا دو. تو ہم یہ اکثر اپنے ایک ٹیچر کے بارے میں پڑھتے تھے, بہت سخت تھے, وہ مارتے بہت تھے, آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹالتو. تو آپ نے اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیا. اور بھائی وظیفہ ہے تو بعد کی چیز ہے, پہلے احتیاطی تدبیر ہے, نہ جاؤ اس گلی سے, تھوڑا گھوم کے چلے جاؤ. تو پہلا فالٹ تو یہ ہے کہ آیتوں کا استعمال کیا ہو رہا ہے, غلط. پھر جب گئے اور لٹ گئے, پٹ گئے, جیبیں خالی ہو گئیں, اب کیا ہوگا؟ اب جب وہ آپ کو آپ کی شرمندہ کرے گا, دیکھا اب کیوں نہیں مدد کی اللہ نے, آپ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. اب معاذ اللہ یا تو اللہ غلط ہے یا آپ شریعت کا استعمال غلط کر رہے ہو. توکل کا یہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہو. تو بجائے شرمندہ ہونے کے آپ کہیں گے اسی میں ہماری بہتری ہے,
یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے نا, یہ موبائل نکلنا حادثہ ہوا ہے, ایکچولی اللہ کسی بڑی, میری امی بتایا کرتی تھیں کہ جب کسی کے گھر میں بکری مر جائے تو اس کا مطلب موت جو نانی پہ آنے والی تھی وہ کس پہ آ گئی ہے, بکری پہ آ گئی ہے. اللہ کسی بڑے کی جان کے بجائے جانور کی جان لے لیتا ہے. حالانکہ بکری کو آپ نے خود 2 روٹیاں کھلائی ہیں, جبکہ بکری روٹی افورڈ نہیں کر سکتی. اب وہ مر گئی تو بجائے غم کرو یار یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے اس کو آٹا کھلا کے, یہ آٹا کھانے والی چیز نہیں ہے. تو کہتے ہیں اللہ نے کیا کیا کہ جو موت کا فرشتہ ہمارے ہاں منڈ لا رہا تھا, جو موت آنے والی تھی کسی بڑے پر آتی, تو وہ بکری نے اپنے اوپر لے لیے, خیر ہو گئی اس میں. تو یہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, یہ دینداروں میں آج بھی چل رہا ہے. پٹیں گے وہی غلطیاں کر کر کے, پھر اس شکست کو شکست نہیں مانتے کہ غلط کیا ہم نے. نہ کہہ رہے ہیں کورونا کو نہیں مانیں گے, جب ہو جائے گا مر جائیں گے. موت تو مقدر میں لکھی ہوئی تھی, اچھا ہو گیا, بہت ہی الحمدللہ خوشی ہوئی سن کے آپ کے ابا کا کرونا سے انتقال ہو گیا. تو یہ صرف کرونا میں نہیں, ہر جگہ ہی دینداروں کا یہ حال ہو گیا الا ماشاء اللہ. تو یہ جب انفرادی سطح پہ ہوتا ہے تو انفرادی سطح پہ لوگ پٹتے ہیں, جب یہ حکومتی سطح پہ یہ غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر لمحے خطا کرتے ہیں اور سزا صدیاں. خلافت عثمانیہ نے یہ خطا لمحوں کے لیے کی ہے اور صدیاں اب سزا پا رہے ہیں. مسلمانوں کی ایسی حکومت بن نہیں پا رہی ہے. تو آپ یہ مسٹیک نہ کیا کریں. وما علینا الا البلاغ. پتہ نہیں بیان کہاں سے شروع ہوا تھا کدھر ختم. جلدی مفتی صاحب آپ سے پوچھنے کہ میں نے الحمدللہ 2019 میں انہیں کہتے ہیں وضو میں مس کرنا غلط کرتا تھا, اس میں وضو میں یہ کہتے تھے جواب سے سوال خود ہی نکال لیں بھائی. عمرے میں طواف تو وضو کے بغیر جائز نہیں ہے نا, تو مسا غلط کرتا تھا. تو تھوڑا سا بھی اگر مسا آپ نے بس گیلا ہاتھ یہاں بھی پھیر لیا تو بس 1/4 سر پہ بھی مسا ہو جائے تو مسا ہو جاتا ہے. کیا امام بخاری نے شادی کی تھی؟ میرے علم میں تو ایسا ہی ہے کہ شادی کی تھی, اب اللہ ہی جانے. میرے گھر کے دروازے, مجھے پوری کنفرم نہیں ہے, میرے گھر کے دروازے پہ مکھی کا چھتا ہے, اگر اسے ختم کر دیں تو گناہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا.